اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون صدق اللہ العظیم۔ ہمارا اسیسمنٹ کا جو چیپٹر ہے اس چیپٹر پہ تھوڑی سی ڈسکشن ہماری باقی تھی، سوری کویسچن آنسر، تو ان کی طرف جانے سے پہلے ہم اگلے چیپٹر کو تھوڑا سا پہلے دیکھیں گے فرسٹ 30 منٹ میں، دین جو سیکنڈ 30 منٹس میں انشاءاللہ تعالی ہم کویسچن آنسر سیشن کی طرف آئیں گے اسیسمنٹ کے چیپٹر کے۔ جی، ایجوکیشنل مینجمنٹ اینڈ لا۔ ایجوکیشن میں ایڈمنسٹریشن، مینجمنٹ، سپرویژن، انسپیکشن، مینٹورنگ، مانیٹرنگ، لیڈرشپ، یہ کچھ امپورٹنٹ ٹرمز ہیں جو انٹرویو میں پوچھی جاتی ہیں۔ ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے اس چیپٹر کے، جو ویری بیسک چیزیں ہیں جیسے میں نے بتایا ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، مینجمنٹ ہے، لیڈرشپ ہے، کوالٹیز آف لیڈرز ہیں۔ نہیں سر، جی سر یہ دوسرا چیپٹر ہے، تیسرا چیپٹر کا بتا رہے ہیں؟ تیسرا، اوکے سر۔ جی تو اس میں ایڈمنسٹریشن ہے، مینجمنٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ سپرویژن ہے، انسپیکشن ہے، مانیٹرنگ ہے، مینٹورنگ ہے، ٹریننگ ہے، ڈیولپمنٹ ہے۔ تو یہ کچھ بیسک چیزیں ہیں جو کہ انٹرویو میں پوچھی جاتی ہیں۔ اس چیپٹر سے اتنے زیادہ کویسچن نہیں آتے، بیسک لیول کے کچھ کویسچنز آتے ہیں اور ہم صرف انہی ایریاز کو ہی ڈسکس کریں گے۔ اسیسمنٹ، ریسرچ، اس کے ساتھ ساتھ ٹیچنگ اینڈ لرننگ، یہ تین ایسے ایریاز تھے جن میں سے میکسیمم کویسچن ہوتے ہیں۔ ابھی ہم نے ریسرچوں کے نہیں پڑھا، وہ انشاءاللہ اس چیپٹر کے بعد ہم پڑھیں گے۔ تو تھوڑا سا ریلیکس کرنے کے لیے کہ یہ چیپٹر چونکہ اس میں سے ویسے تو اس کا کورس بہت زیادہ ہے، بک میں بھی سلائڈز بھی اس کی زیادہ ہیں، لیکن ہم نے بہت تھوڑی سی چیزیں اس میں سے دیکھنی ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے ٹائم ٹیبل کیا ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ دستور العمل کیا ہے، مطلب بجٹ کیا ہوتا ہے، صرف امپورٹنٹ ڈیفینیشن اس میں سے ہم دیکھیں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ سے، پھر ہم آئیں گے آرگنائزیشن کی طرف، اور پھر ہم آئیں گے سپرویژن، انسپیکشن، مانیٹرنگ اور مینٹورنگ کے اوپر۔ ایک گھر ہے، میں مثال سے چلتا ہوں۔ بک میں کوئی سر، سر ایکسکیوز می سر، سر بک میں کوئی پیج بتا سکتا ہے یہاں پہ جو سن رہے ہیں؟ چیپٹر پیج دیکھ لیں، نمبر چیپٹر دیکھ لیں ایڈمنسٹریشن والا کہاں پہ ہے، کس پہ؟ 183 ہے، 180 3 ہے جی۔ اچھا، 183 ایک گھر ہے، تو اس گھر میں ایک اس کا سربراہ ہے، بڑا ہے، والد ہے۔ اس والد کے جو ہے وہ 3 بیٹے ہیں، اس والد کے 3 بیٹے ہیں۔ اب جو والد ہے وہ اپنے بچوں سے کہتا ہے کہ بھائی دیکھیں میری بات سنیں، ہم جو ہے اپنے معاملات کو خوش اسلوبی سے اور اچھے طریقے سے ایسے ایسے چلاتے ہیں، اس کو مل بیٹھ کے ہم جو ہے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں۔ اب وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، مل بیٹھ جاتے ہیں اور ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ تو ان کا والد کہتا ہے کہ بھائی دیکھیں ہمارا گھر جو ہے ایک چھوٹا سا، سمجھ لیں کہ ایک آرگنائزیشن ہے، تو یہ ایک ادارہ ہے، اس کو چلانے کے لیے ہمیں کچھ جو ہے امپورٹنٹ چیزیں آپس میں ڈیسائیڈ کر لینی چاہیے کہ کس کی کیا رسپانسبلٹی ہوگی۔ تو وہ کہتے ہیں چونکہ میں گھر کا بڑا ہوں، ساری ذمہ داری ہر ایک کو جواب دہ میں ہوتا ہوں، تو اس لیے میں یہ ڈیسائیڈ کروں گا کہ کس کے ساتھ تعلق رکھنے ہیں، کس کے ساتھ تعلق نہیں رکھنے، ٹھیک ہے؟ میں اس کے علاوہ کس کو کتنا خرچ دینا ہے، کہاں پہ کتنا لگانا ہے، کتنی آمدن ہوگی اور کتنا اس پہ اخراجات گھر کے جو ہیں کہاں کہاں پہ کیسے کیسے لگائے جائیں گے، کہاں کہاں پہ یا انویسٹ کہاں پہ کیا جائے گا، یہ بھی میں ڈیسائیڈ کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ گھر میں کوئی نئی چیز بنانی ہے تو وہ بھی میری رسپانسبلٹی ہوگی، یعنی اس کی اجازت یا اس کا ڈیسیجن فائنل یہ بھی میں لوں گا۔ تو اس کے بعد وہ بڑے بیٹے کو کہتا ہے کہ آپ کا کام یہ ہے کہ جو چیز میں کہہ دوں گا، مثلا کہ میری طرف سے اجازت مل جائے گی کہ 2 کمرے بنانے ہیں، تو وہ آپ بنائیں گے، آپ سنبھالیں گے سارا کام، میں اجازت دے دوں گا، پیسے دے دوں گا، بنوانے آپ نے ہیں۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی، مجھے منظور ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتا ہے کہ جو کمرے وغیرہ بن جائیں گے تو ان کو فرنش بھی آپ نے کرنا ہوگا۔ اچھا، جو ہمارے گیسٹ آئیں گے ان کو بھی آپ نے ڈیل کرنا ہے، بچوں کو کہاں پڑھانا ہے، کہاں بھیجنا ہے، یہ بھی آپ کی رسپانسبلٹی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں چلیں جی بڑی اچھی بات ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔
اس کے بعد وہ اپنے چھوٹے بیٹے سے کہتا ہے کہ آپ کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ جو فنڈ میں نے دیے، جو پیسے میں دوں گا آپ کے بڑے بھائی کو یا کہ ہمارے کسی بھی پلان کے لیے، تو آپ نے سپورٹ کرنا ہوگا اپنے بڑے بھائی کو تمام معاملات میں۔ آپ کا کام کیا ہوگا؟ ہر معاملے میں سپورٹ کرنا ہوگا۔ جہاں پہ کوئی پرابلم ہوگا، کوئی ایشو آتا ہے، کوئی چیز اوپر نیچے ہوتی ہے، تو آپ نے وہاں پہ اسسٹ کرنا ہے، مجھے بھی اور اپنے بڑے بھائی کو بھی۔ اس کے بعد وہ آخری نمبر والے بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹا آپ کے ذمہ صرف کریٹیکل انویسٹیگیشن ہے، آپ نے ہر چیز کو تنقیدی دیکھنا ہے، ہر ایک چیز کے اوپر آپ نے نظر رکھنی ہے، اور پھر آگے مجھے بتانا ہے کہ کس نے ٹھیک کام کیا گھر میں، کس نے غلط کیا۔ تو بیسیکلی یہاں پہ جو میں نے آپ کو مثال دی ہے، گھر ایک آرگنائزیشن ہے، ٹھیک ہے، اور اس آرگنائزیشن کا سربراہ ایڈمنسٹریٹر وہ گھر کا میں نے کہا کہ والد ہے۔ بڑے بھائی کو ہم مینجمنٹ کہیں گے، اور جو چھوٹا بھائی ہے اس کو ہم جو ہے وہ سپروائزر کہیں گے، جو سپورٹ کرے گا، اور جو ہر وقت کیمرہ فٹ کر کے بیٹھا ہوگا کہ کہاں سے ٹھیک ہو رہا ہے کام، کہاں سے غلط ہو رہا ہے، میں ابا کو ابھی بتاتا ہوں، اماں کو ابھی بتاتا ہوں، تو وہ شکریہ۔ کیا کہلائی گی؟ جی انسپیکشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسک ٹرمز ہیں، ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ یہی ایگزامپل اپنے مائنڈ میں رکھیں گے۔ آرگنائزیشن سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ آرگنائزیشن کس کو کہتے ہیں؟ جیسے میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ ایک باپ ہے اور اس کے 3 بیٹے ہیں، اب وہ یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے معاملات گھر کے، کاروبار کے، لین دین کے، رشتہ داری کے، خوشی غمی کے کیسے چلائیں گے۔ تو یہ 4 لوگ مل کے ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، تو ایک گھر کے اندر یہ 4 لوگ ہیں۔ آرگنائزیشن بالکل اسی طرح گروپ آف پیپل ہوتی ہے جو کہ آپس میں ایک کانشیس یا ویل ڈیفائنڈ، ویل آرگنائز، اسٹرکچرڈ سیٹنگ میں آپس میں مل کے کام کرتے ہیں، اور ان کا آبجیکٹیو کیا ہوتا ہے؟ جو گروپ گولز ہوتے ہیں، جو اوورال کوئی بھی جو گول ہے سب کا انڈیویجولی یا کلیکٹیولی، تو ان گولز کی اچیومنٹ کے لیے، یعنی گروپ آف پیپل 3 چیزیں، گروپ آف پیپل ہیں ورکنگ ٹوگیدر فار اٹینمنٹ آف سم پری ڈٹرمائنڈ گولز، ٹھیک ہے۔ تو 3 ڈیفینیشن، یہ اس کی مثال آپ جو میں نے آپ کو دی ہے کہ آپ گھر کو اپنے مائنڈ میں رکھیں گے کہ گھر میں یہ لوگ مل جل کے کام کرتے ہیں، اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ گھر کی خوشحالی، بہتری، بچوں کی بہتر مستقبل کے لیے۔ تو آرگنائزیشن بھی اسی طرح ہی ہے، اے گروپ آف پیپل ورکنگ ٹوگیدر ان اے کانشیسلی اسٹرکچر سیٹنگ ٹو اچیو گروپ گولز۔ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا۔ اب ہم آتے ہیں ایڈمنسٹریشن کے اوپر۔ اب میں نے آپ کو یہاں پہ مثال دی ہے کہ گھر کا جو والد ہے، ابا حضور جو ہیں، انہوں نے کچھ چیزیں اپنے لیے رکھی تھیں۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں یہ ڈیسائیڈ کروں گا کہ کس کے ساتھ تعلق رکھنا ہے، کس کے ساتھ نہیں رکھنا۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا کوئی نئی چیز بنانی ہے یا نہیں بنانی، ٹھیک ہے۔ جو بجٹ ہوگا وہ بھی میں دوں گا۔ تو اسی طرح ایڈمنسٹریشن ٹاپ لیول پہ ہوتی ہے، سب سے اوپر ہوتی ہے کسی بھی آرگنائزیشن میں، ٹھیک ہے۔ اب اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ بالکل اسی طرح جیسے ایک والد ذمہ داری سنبھال رہا ہوتا ہے گھر میں، تو آرگنائزیشن کا کام سب سے پہلے ہوتا ہے ڈٹرمینیشن آف آبجیکٹیوز۔ اس کا کام آبجیکٹیوز کو آئیڈینٹیفائی کرنا کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں، یہاں پہ ہم نے چھپر بنانا ہے، برآمدہ بنانا ہے، کمرہ بنانا ہے، فرسٹ فلور پہ بنانا ہے، کچن بنانا ہے، گراج بنانا ہے، کچھ بھی بنانا ہے یا خریدنا ہے، بیچنا ہے، تو کیوں کرنا ہے؟ تو سب سے پہلے آبجیکٹیوز، ٹھیک ہے۔ اب آبجیکٹیوز ڈٹرمائن ہو گئے، تو ان آبجیکٹیوز کی اچیومنٹ کے لیے پالیسی بنانا یہ ایڈمنسٹریشن کا کام ہے۔ پھر اس پالیسی کو کیسے جو ہے امپلیمنٹ کیا جائے، اس پہ ڈیسیجن لینا، اس ڈیسیجن کے ساتھ ساتھ اس پالیسی کی امپلیمنٹیشن کے لیے بجٹ یعنی فنڈ پرووائڈ کرنا۔ فنڈ پرووائڈ کر دیا گیا، اب اس کے لیے صاف ظاہر ہے ٹیچر کی ضرورت ہوگی، اس کے لیے صاف ظاہر ہے ورک فورس کی ضرورت ہوگی، لیبر کی ضرورت ہوگی کسی بھی کام کے لیے، تو اس کے لیے ریکروٹمنٹ کرنا، ٹھیک ہے، ہائر کرنا لوگوں کو۔ اس کے بعد ان کی ریکروٹمنٹ جب ہو جاتی تو ان کو ٹریننگ دینا، ٹریننگ کے بعد جو ہے ان کو اپنے ٹاسک ڈسٹریبیوٹ کر دینا۔ اب یہ جو ہے یہ فنکشن ہے ایڈمنسٹریشن کے۔ ایڈمنسٹریشن کیا کرتی ہے؟ وہی مثال آپ فیملی اور والد والی مائنڈ میں رکھیں گے کہ آبجیکٹیوز ڈٹرمائن کرتی ہے۔ فار ایگزامپل ہماری جو ریکروٹمنٹ پالیسی ابھی ایجوکیٹرز کی ریکروٹمنٹ ہونے جا رہی ہے، اب یہ پالیسی کون بنائے گا؟ اب یہ پالیسی پروونشل لیول پہ بنے گی، سیکٹری اسکول ایجوکیشن، منسٹر فار ایجوکیشن، اس کی اپروول سے، تو وہ ایک ٹاپ لیول کی، اس محکمہ تعلیم میں سب سے ٹاپ لیول پہ بیٹھا ہوا ہے سیکٹری،
ٹھیک ہے، پروونشل لیول پہ. اگر ڈسٹرکٹ لیول پہ ہم بات کریں تو ڈسٹرکٹ لیول پہ جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہوتا ہے سی او، وہ ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے، وہ بھی ٹاپ لیول پہ بیٹھا ہوتا ہے. اب ایڈمنسٹریٹر نے، والد نے آگے تقسیم کی ہوئی ہیں ذمہ داریاں. ایڈمنسٹریشن جو ہے یہ ایک لیٹن ورڈ منسٹک سے ڈرائیو کیا کہ جس کا مطلب ہوتا ہے سروس یا لک آفٹر. اس کی ڈیفینیشن ہے پروسیس آف ڈیٹرمائننگ گولز، آبجیکٹیوز، پالیسی، پلان فار وچ آرگنائزیشن اینڈ اٹس مینجمنٹ آپریٹس. اب مینجمنٹ کا کام کیا ہوتا ہے؟ مینجمنٹ کا کام، والد نے بڑے بیٹے کو کہا کہ بھائی مکان بنوائیں گے، بجٹ میں دوں گا، ٹھیک ہے، پرمیشن میں دوں گا، یعنی پالیسی میں نے بنانی ہے کہ کیا بنانا ہے. اب آپ کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ وہ کام پورا کرانا ہے ہر صورت آپ نے. تو مینجمنٹ کا یہی فنکشن ہے. بڑے بیٹے کا جو ہوگا پروسیس آف گیٹنگ دا ورک ڈن فرام ادر فار اٹینمنٹ آف آرگنائزیشنل گولز. تو وہ گھر کی جو چیز بنانی ہے اس کی تکمیل کے لیے. اسی طرح ایک آرگنائزیشن میں مینجمنٹ کا کام کیا ہوتا ہے کہ دوسروں سے کام لینا. پروسیس آف گیٹنگ دا ورک ڈن فرام ادر، دوسروں سے کام لینا. کیوں؟ فار اٹینمنٹ آف آرگنائزیشنل گول، جو پہلے سے گول ڈیسائیڈ ہو چکے ہیں ان کی اٹینمنٹ کے لیے. اب ہم کہتے ہیں کہ جیسے کریکولم کی ہم نے بات کی ہے کہ ہارٹ آف کریکولم از کالڈ اٹس آبجیکٹیو. ہارٹ آف ایڈمنسٹریشن بھی ہوتا ہے. ہارٹ آف ایڈمنسٹریشن کس کو کہتے ہیں؟ یہ ڈیسیجن میکنگ کو کہتے ہیں کہ کتنا اچھا ڈیسیجن کوئی ایڈمنسٹریٹر لیتا ہے اتنا اچھا جو ہے اس کے ریزلٹس آئیں گے. تو ہارٹ آف ایڈمنسٹریشن از ڈیسیجن میکنگ. ہارٹ آف مینجمنٹ از کالڈ پلاننگ. ایک بندہ کس کو کیا کیا رسپانسبلٹیز دے رہا ہے، کب، کیسے، کس طرح سے ٹاسک کمپلیٹ کرنا ہے، تو یہ پلاننگ میں آتا ہے. تو پلاننگ از اے ہارٹ آف مینجمنٹ. مینجمنٹ کا ہارٹ جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ پلاننگ کہلاتا ہے. اب اس کے فنکشن کیا ہیں؟ اس کے فنکشن وہی ہیں جیسے وہی یہ بات سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بار بار کہ والد نے بڑے بیٹے کو کہا، جس کا نام، والد کا نام ایڈمنسٹریشن ہے، اس کے بڑے بیٹے کا نام مینجمنٹ ہے. ایڈمنسٹریشن نے مینجمنٹ کو کہا کہ بیٹا جو میں نے پالیسی بنائی ہے آپ نے اس کو عمل درآمد اس پہ کرانا ہے. جو میں نے کہہ دیا کہ کمرہ بنوانا ہے تو آپ نے بنوانا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کو بنوانا بھی ہے، یعنی اس پہ امپلیمنٹ بھی کروانا ہے اور اس کو ایگزیکیوٹ بھی کرنا ہے. ہر وقت اس کی نگرانی بھی آپ نے کرنی ہے، کہیں سے کچھ غلط نہ ہو، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا کام یہاں پہ نگرانی کے ساتھ ساتھ خود بھی انوالو ہونا ہے اس سچویشن میں. تو ڈیسیجن میکنگ ایڈمنسٹریشن کا فنکشن ہوتا ہے، اس ڈیسیجن کو امپلیمنٹ کرنا یہ مینجمنٹ کا فنکشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے. مینجمنٹ جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن تھنکنگ پروسیس ہے. ایڈمنسٹریشن سوچتی ہے، جبکہ مینجمنٹ کا ڈوئنگ فنکشن ہے، یہ کام کرتی ہے، کام لیتی ہے، ٹھیک ہے. ایڈمنسٹریشن ٹاپ لیول پہ ہوتی ہے. ایڈمنسٹریشن ٹاپ لیول پہ ہوتی ہے. ایڈمنسٹریشن جیسے والد کا میں نے مثال دی ہے یا سیکٹری اسکول کی دی ہے، ٹاپ لیول پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ جو مینجمنٹ ہے یہ مڈل اور لوور لیول پہ ہوتی ہے. اسکول کا جو ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے وہ ایک مینیجر ہوتا ہے. اسکول ہیڈ ماسٹر ایک مینیجر ہوتا ہے. اب جو تیسرا بیٹا ہے اس کا ایڈمنسٹریشن کا، دوسرا بیٹا ایڈمنسٹریشن کے بڑے بیٹے کا نام مینجمنٹ ہے. اس کے بعد اس کا ایک بیٹا ہے جس کا نام جو ہے وہ سپرویژن ہے. اب سپرویژن جو ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ ایک سیکنڈ میں وہ سپرویژن والی سلائیڈ نکال لوں. یس، اچھا. اب سپرویژن ہے. سپرویژن کا میں نے جیسے بتایا کہ ایڈمنسٹریشن والد ہے، اس کے بڑے بیٹے کا نام مینجمنٹ ہے، اور اس سے اگلے جو چھوٹے بیٹے کا نام ہے وہ کیا ہے؟ وہ سپرویژن ہے. اب سپرویژن کا کام میں نے بتایا کہ بڑے سے جو چھوٹا بھائی بیٹا ہے اس کو والد نے یہ رسپانسبلٹیز دی ہیں کہ آپ نے کوآپریشن، سپورٹ، ٹھیک ہے، اور پازیٹیو سپورٹ آپ نے کرنا ہے اپنے بڑے بھائی کو. یعنی اس کا کام کیا ہوتا ہے سپرویژن کا کہ جہاں پہ کوئی پرابلمز آتے ہیں، ایک تو ہر کام جو ہو رہا ہوتا ہے اس کو دیکھنا، اس کی نگہداشت کرنا، ٹھیک ہے، اس کو آبزرو کرنا. آبزرو کرنے کے ساتھ ساتھ جہاں پہ کوئی پرابلم آتا ہے تو اس پرابلم کو کیا کرنا؟ سپورٹیولی، ٹھیک ہے. جو ٹیم جو اس کام کو کر رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کو جو ہے اس کے ساتھ شامل ہو کے
ان کو سپورٹ کرنا اور اس پرابلم کو سولو کرنا. سپرویژن جو ہے وہ ٹیچنگ اور لرننگ میں جب ایک ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے تو اس کی سپرویژن اس کا ہیڈ ٹیچر کرتا ہے. ہیڈ ٹیچر مینیجر بھی ہوتا ہے اور سپروائزر بھی ہوتا ہے. Supervision is not to control the teacher but to work cooperatively. Supervision is set of services and processes for teacher development to attain goals of schools. اب اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ Supervision is set of services and processes for ایکسکیوز می development. سر. جی ایکسکیوز می سر. سر کیا آپ یہ اگر بھائی اور مطلب باپ والی مثال کے علاوہ آپ اسکول سے ریلیٹڈ جیسے ہوتے ہیں مثال اب پرائمری اسکول میں ہیڈ ٹیچر وہ سپرویژن بھی ہوگا وہی مینیجر بھی وہی ہوگا میں آتا ہوں اس طرف ابھی. پرائمری میں. جی میں ابھی آتا ہوں, میں ساری ڈیٹیل بتاؤں گا کون کس لیول پہ کیا اس کا رول ہوتا ہے. اب سپرویژن کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے جہاں پہ کوئی پرابلمز آ رہے ہیں ان کو آبزرو کرنا اور ان کو سپورٹ کرنا, پازیٹیو سپورٹ دینا, ڈیولپمنٹ, سپورٹ, کوآپریشن, یہ سپرویژن کا کام ہوتا ہے. یعنی سپرویژن بیسیکلی ایک پروفیشنل گائیڈنس ہوتی ہے جو کہ ایجوکیشنل مینیجر یعنی اسکول کا ہیڈ ماسٹر اپنے ٹیچر کو پرووائڈ کرتا ہے تاکہ وہ اپنی ٹیچنگ کو امپروو کریں اور اگر ان کے کوئی پرابلمز ہیں تو ان کو سولو کر سکیں. پروفیشنل گائیڈنس ہوتی ہے سپرویژن, جو کہ کون دیتا ہے؟ ایجوکیشنل مینیجر یعنی اسکول کا ہیڈ. کس لیے دیتا ہے؟ اس لیے دیتا ہے کہ ٹیچر کو اسسٹ کرے کہ وہ اپنی ٹیچنگ کو امپروو کریں, ٹیچنگ اور لرننگ کو, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ان کو کوئی پرابلم ہے تو ان کو بھی سولو کیا جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ٹرم یوز ہوتی ہے انسپیکشن. یہ آپ سمجھ لیں کہ تیسرا اور آخری بیٹ ہے. اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کو اس کے باپ نے یہ کہا کہ بیٹا آپ نے کریٹیکلی انویسٹیگیٹ کرنا ہے کسی بھی چیز کو, ٹھیک ہے. اب اس نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ یہ ہر چیز کو کریٹیکلی دیکھتا ہے, یعنی اس میں وہ سپورٹ نہیں دیتا. اس کا کام کسی بھی پرابلم کا سلوشن پرووائڈ نہیں کرنا ہوتا. ہمارے اسکولز میں ایم ای ایز آتے ہیں, وہ بیسیکلی انسپیکشن کرنے آتے ہیں, مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن اسسٹنٹ, تو وہ انسپیکشن کے لیے آتے ہیں. اب انسپیکشن انسپیکشن میں کیا کیا جاتا ہے؟ انسپیکشن میں سب سے پہلا کام ہوتا ہے انالیسس, ورک انالیسس, پرفارمنس انالیسس, کہ جو کام ہو رہا ہے کیا اکارڈنگ ٹو رولز, اکارڈنگ ٹو اسٹینڈرڈز, اکارڈنگ ٹو کرائٹیریا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اگر نہیں ہو رہا تو ان کو اس سے کنسرن نہیں ہے کہ کیوں نہیں ہو رہا, اس سے ان کا کنسرن بالکل یا ہرگز ہی نہیں ہوتا. انہوں نے صرف اس کو آبزرو کرنا ہے, آبزرو کرنے کے بعد وہ اس کو کیا کریں گے؟ رپورٹ کریں گے, کریٹیکلی ایگزامن کریں گے, ہر چیز کو جو ہے وہ دیکھیں گے, ہر پہلو کے ساتھ اس پرفارمنس کو دیکھیں گے اور اس کے بعد جو ہے اس کو رپورٹ کر دیں گے. تو سپرویژن اور انسپیکشن میں یہ بیسک ڈفرینس ہے. اب ہم بات کرتے ہیں اسکول لیول پہ کون ایڈمنسٹریشن ہوتا ہے, کون مینجمنٹ ہوتی ہے, کون سپرویژن ہوتی ہے اور کون انسپیکٹر ہوتا ہے اپنے کرنٹ سینیریو میں یا ایگزسٹنگ سٹرکچر میں. ایڈمنسٹریشن کی ہم بات جب کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹاپ لیول پہ ہے. اب سیکٹری اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, جو سیکٹری ہوتا ہے اسکول ایجوکیشن کا, ہائر ایجوکیشن کا, وہ ہوتا ہے ایڈمنسٹریٹر, ایڈمنسٹریشن. اسکول لیول پہ اگر ہم بات کریں تو جو اسکول کا ہیڈ ہوتا ہے وہ مینیجر ہوتا ہے. اسکول کا ہیڈ کیا ہوتا ہے؟ مینیجر ہوتا ہے. اسکول کا ہیڈ انسپیکٹر بھی بن سکتا ہے, سپروائزر بھی ہو سکتا ہے, لیکن بیسیکلی اسکول کا جو ہیڈ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک مینیجر ہوتا ہے. اب ہر ایک کی اپنی اپنی رسپانسبلٹیز ہیں. مینجمنٹ کا کام جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایڈمنسٹریشن کہتی ہے, فار ایگزامپل روزانہ اینٹی ڈینگی ایکٹیویٹیز کرنی ہیں, یہ ہمیں جو ہے وہ ہدایات اوپر سے آئیں. اب مینجمنٹ کا کام یہ ہے کہ جس قسم کی ہدایات اوپر سے آ رہی ہیں ان پہ بنوان عمل کرنا ہے, ٹھیک ہے. اسکول ٹائمنگ یہ ہوگی, یہ ڈیسیجن کون لیتا ہے؟ ایڈمنسٹریشن, سیکٹری اسکول لے گا, سی او ڈسٹرکٹ کا لے گا. اب مینیجر کون ہے؟ مینیجر آتے ہیں اے ای اوز, ڈپٹی ڈی اوز اور اسکول کا ہیڈ ماسٹر. ان کا کیا کام ہوتا ہے؟ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو اوپر سے فیصلہ آتا ہے اس پہ عمل درآمد کرانا. تعلیمی سال یہ ہوگا, ناظرہ اس ڈیوریشن میں پڑھایا جائے گا, زیرو پیریڈ اس وقت لگایا جائے گا, ڈرل کا پیریڈ یوں ہوگا, اتنے جو ہے وہ پریکٹیکل کے مارکس ہوں گے, اتنے طریقے. تو یہ ساری جو ہے وہ ڈیسیجن کون لے رہا ہوتا ہے؟ ٹاپ لیول ایڈمنسٹریشن لیتی ہے, اور اس پہ عمل درآمد جو جس نے کرانا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مینجمنٹ, ٹھیک ہے. مینیوز کا مطلب ہوتا ہے ہینڈ, یہ
process of getting work done from others for attainment of organizational goals. اب فنکشن آرگنائزیشن کے جو ہے وہ مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن کے ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. آرگنائزیشن جو ہے یہ ہم نے بات کی ہے کہ کسی بھی ادارے کو جس میں مختلف لوگ مل کے کسی خاص مقصد کے حصول کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں اکٹھے, تو اس کو آرگنائزیشن کہتے ہیں. ہمارے ایجوکیشن بیسیکلی ایک آرگنائزیشن ہے, یعنی اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ یہ ایک آرگنائزیشن ہے, ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ یہ بھی آرگنائزیشن ہے. یہ آرگنائزیشن ہمیشہ دو طرح کی ہوتی ہیں, فارمل اور انفارمل. فارمل کا مطلب ہوتا ہے ہر سارے لوگ ویل اسٹرکچرڈ جو ہے وہ ایک آرگنائز سیٹنگ میں ہوتے ہیں, جبکہ انفارمل جو ہے یہ اس میں کوئی جو ہے وہ کوئی پلانڈ یا آرگنائز یا اسٹرکچرڈ سیٹنگ نہیں ہوتی. یہ بس کچھ لوگ مل کے کہ اسپیسیفک ٹائم میں کچھ لوگ اکٹھے ہو کے کوئی کام کر لیتے ہیں, پھر جیسے ہی وہ ٹاسک کمپلیٹ ہوا تو وہ ختم ہو جاتا ہے. تو انفارمل جو ہے وہ انٹر پرسنل ریلیشن شپ کی بیس پہ ہوتی ہے. مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن کا ڈفرنس جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ مینجمنٹ ایڈمنسٹریشن ٹاپ لیول پہ ہے, مینجمنٹ مڈل یا لوور لیول پہ ہوتی ہے. ٹاپ لیول کا کام پالیسی بنانا, مڈل اور لوور لیول کا کام کیا ہوتا ہے اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا اور ایگزیکیوٹ کرنا. سپرویژن کی ہم نے بات کی ہے, تو سپرویژن میں یہ ہوتا ہے کہ ایک جو اسکول کا مینیجر ہے وہ سپروائزر بھی ہو سکتا ہے. کیسے؟ اگر اسکول کے ٹیچرز کو کوئی پرابلمز آ رہے ہیں تو وہ ان کو گائیڈنس پرووائڈ کرتا ہے کہ اچھا آپ اس طرح کریں. آپ ہمارے پرائمری اور ایلیمنٹری اسکولز میں اے ای اوز جو ہے وہ آتے ہیں اسکول وزٹ کے لیے, تو ان کا جو بیسک آبجیکٹیو ہوتا ہے وہ انسپیکشن نہیں ہوتا. ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کا کام سپرویژن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ سپروائز کرتے ہیں ٹیچنگ اور لرننگ کو, اور جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے ٹیچر کو کیا پرووائڈ کرتے ہیں؟ گائیڈنس پرووائڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنے لیسن کو یہاں سے امپروو کریں. ہمارے اسکولز میں تھرڈ پارٹی ایک آتی ہے جس کو ہم ایم ای ایز کہتے ہیں, ریٹائر فوجی ہوتے ہیں جو کہ اپوائنٹ کرتی ہے پروگرام مانیٹرنگ اینڈ امپلیمنٹیشن یونٹ پی ایم آئی یو, ان کو جو ہے وہ ہائر کرتا ہے اور وہ اسکولز کو چیک کرنے آتے ہیں. اب ان کا کام انسپیکشن ہے. اب انسپیکشن اور سپرویژن میں بیسک ڈفرنس کیا ہوتا ہے؟ انسپیکشن میں کسی بھی چیز کو کریٹیکلی انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے اور اس کو رپورٹ کیا جاتا ہے کہ یہ چیز بالکل غلط ہے یا ٹھیک ہے, یا جہاں سے اس میں یہ مسائل ہیں. تو جو انسپیکشن ہے اس میں فیئر ہوتا ہے, خوف ہوتا ہے, پریشانی کی کیفیت ہوتی ہے, جبکہ سپرویژن جو ہے اس میں چونکہ پازیٹیو سپورٹ دی جا رہی ہوتی ہے, تو جو جس کو سپروائز کیا جا رہا ہوتا ہے وہ جو ہے اتنا ڈر یا خوف فیل نہیں کرتا. سپرویژن از پروفیشنل گائیڈنس اینڈ سپورٹ پرووائڈیڈ بائی دا ایجوکیشنل مینیجر who are expected to offer the teacher assistance that will enhance and improve the teacher motivation and classroom instruction. اب سپرویژن کی ٹائپس ہیں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ, کریکٹیو, پریونٹیو اور کریٹیو. ڈائریکٹ سپرویژن میں جو ایک سپروائزر ہے وہ کلاس میں ہر وقت موجود ہوگا, تھوڑا سا کوئی پرابلم ہے تو اس کو فوری طور پر ٹیچر کو سپورٹ پرووائڈ کرے گا. انڈائریکٹ میں وہ اپنے آفس میں بیٹھا ہے, وہ رپورٹس دیکھتا ہے, ان رپورٹس کی بیس پہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے, کوئی گائیڈنس پرووائڈ کر دے گا, ٹیچر کو بلا کے کاؤنسلنگ کر دے گا. اس کے ساتھ ساتھ کریکٹیو اور پریونٹیو ہے. کریکٹیو کا مطلب جہاں پہ کوئی مسئلہ ہے اس کا سپروائزر کا کام اس مسئلے کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اور اس پہ سپورٹ دینا ہے. ٹھیک ہے, اور جبکہ پریونٹیو جو ہے جو سپرویژن ہوتی ہے اس میں وہ کسی بھی انلیگل سے یا آؤٹ آف وے جو ٹاسک ہوتا ہے اس کو پرفارم کرنے سے روکتا ہے جو سپروائزر ہوتا ہے. کریٹیو میں وہ جو سپروائزر ہے وہ اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے کوئی نیو جو پاتھ ویز ہیں وہ فائنڈ آؤٹ کرتا ہے اپنے پرابلمس کے سلوشن کے لیے یا ٹارگٹس کی اچیومنٹ کے لیے. تو یہ 4 بہت ہی بیسک ٹرمز تھیں جن کو میں نے ڈسکرائب کیا. کوئی اپنے لفظوں میں ان کے بارے بتا سکتا ہے؟ 5 ہو گئی ہیں بلکہ, آرگنائزیشن, ایڈمنسٹریشن, مینجمنٹ, سپرویژن اینڈ انسپیکشن. جی کون جو ہے وہ بتانا چاہے گا ان کے بارے میں جو کچھ آپ کو سمجھ لگی ہے؟ جی آپ میں سے کوئی بتانا چاہے؟ جی سر میں بتاؤں. جی بتائیے.
سر ایڈمنسٹریشن بیسیکلی تھنکنگ پروسیس ہے اور یہ ٹاپ لیول پہ ہوتی ہے. سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ایڈمنسٹریشن میں، ہم کیا کرتے ہیں ڈٹرمنیشن کرتے ہیں آبجیکٹو کی، اس کے بعد ہم کوئی پالیسی بناتے ہیں، پھر ہم پالیسی بنانے کے بعد ہم کوئی ڈیسیژن لیتے ہیں، ڈیسیژن لینے کے بعد اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی ٹریننگ آگے فردر اسٹارٹ ہوتی ہے. اچھا اور اس جو یہ جیسے ابھی جو ایجوکیٹر کی ایک ایڈمنسٹریشن کا سیکنڈ ورڈ ہے. ایک سیکنڈ، اب جی جیسے سر. ایجوکیٹر کی ریکروٹمنٹ ہوگی تو یہ بیسیکلی کس کا فنکشن ہے، کون کرے گا؟ یہ ایڈمنسٹریشن کرے گی، ٹھیک ہے. اب اس پہ ٹیچر ریکروٹ ہوں گے، بھرتی ہوں گے، ان کی ریکروٹمنٹ کے بعد ان کی ٹریننگ ہوگی، تو یہ بھی ایڈمنسٹریشن کا فنکشن ہے. جی مینجمنٹ پہ آئیں، جی مینجمنٹ کے بارے بتائیں. میں اس کی ایگزامپل دوں. جی جی سر مینجمنٹ بیسیکلی ڈوئنگ پروسیس ہے، یہ مڈل یا لوور لیول پہ ہوتی ہے. اس میں جو پروفٹ ہوتا ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے. یہ بیسیکلی لیٹن ورڈ سے ڈرائیو کیا گیا ہے مینجمنٹ. اس میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے پالیسی امپلیمنٹیشن کرواتے ہیں، اس کے بعد ہم آرگنائزیشن کو بناتے ہیں آرگنائزیشن کو، پھر آرگنائزیشن کو بنانے کے بعد ہم اس کے مڈل اور لوور لیول کو چیک کرتے ہیں. جب وہ چیک ہو جاتے ہیں تو بعد میں اس کے بیسیکلی کام کیا ہوتا ہے کہ فنکشن جو بھی فنکشن پرفارم کرتے ہیں اس کو ہم مینجمنٹ کہتے ہیں. جو اصل کام لینے والی جماعت ہے نا، آفیسرز ہوتے ہیں، وہ بیسیکلی مینیجرز جی ہوتے ہیں سر. یا مینجمنٹ ہوتی ہے. جی نور، آپ ایگزامپل دے رہی تھی. سر میں اس کی اگزامپل دیتی ہوں ایک اسکول کی. ہم، جیسے سر کسی نے اسکول بنانا ہے تو آنر اسکول بنائے گا، ٹھیک ہے. جو پھر اس کو جو آنرز ہے اسکول بنانے کے بعد ٹیچر رکھے گا. جو ٹیچر ہے آنر ہے وہ ایڈمنسٹریٹر ہے، پھر اس نے ٹیچر کو رکھا. جو ٹیچر ہے وہ مینیجر ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو پرنسپل جو ہے وہ مینیجر ہے. آنر پرنسپل کو ہائر کرے گا تو پرنسپل مینیجر ہے. پھر پرنسپل جو ہے وہ ٹیچرز کو ہائر کرے گا. ٹیچرز کو اس نے ہائر کیا، اس کے اوپر ایک ٹیچرز کے اوپر نا ایک ہیڈ ٹیچر رکھے گا. جو ہیڈ ٹیچر ہوگا نا وہ ہوگا سپروائزر. سپروائزر ہوگا، ٹھیک جی ہے. اگر ایک ٹیچر کلاس میں پڑھا رہا ہے تو اس کو چیک کرنے کے لیے انسپیکشن جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ اس کو چیک کرنے کے لیے آئے گا. وہ نوٹ کر کے لے کے جائے گا کہ ٹیچر کیسا پڑھا رہا ہے. تھینک یو. جی تھینک پھر یو. جا کے جی جی حفصہ آگے بتائیں ایکسکیوز سپرویژن اور انسپیکشن کا. جی سر. جی جی سر جو اے ای او ہوتے ہیں، جو اے ای او ہوتے ہیں وہ انسپیکشن میں بھی آئیں گے اور سپروائزر میں بھی آئیں گے اے یوز جو ہے یا ان مینجمنٹ کا میں آئیں گے؟ بیسک جو ہے نا فنکشن، وہ ہے سپرویژن کا، ٹھیک ہے. لیکن اے یوز جو ہے ان کا مینجمنٹ کا رول بھی ہے اور سپرویژن کا بھی ہے، انسپیکشن کے لیے نہیں ہوتے بہرحال. اوکے سر. جی سر یہ جو اے یوز تھے پہلے یہ سپروائزر نہیں تھے؟ اب بھی سپروائزر ہی ہیں. یعنی پہلے ان کو نام دیا جاتا تھا اسپیسیفک سپروائزر. ہاں شاید، مجھے تو خیر ہسٹری کا نہیں پتہ، لیکن اے یوز کی جو جاب ڈسکرپشن ہے وہ کریٹیکل انویسٹیگیشن نہیں ہے بلکہ سپورٹیو ایگزامینیشن ہے. کسی بھی چیز کو ہم ایگزامن کریں، آبزرو کریں، مشاہدہ کریں، انالائز کریں، لیکن سپورٹیولی. جہاں سپورٹیولی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ وہ چیز ٹھیک نہیں ہو رہی تو اس کی کریکشن کا میتھڈ بتائیں، ان کی کاؤنسلنگ کریں کہ بھائی اس کو ایسے ٹھیک کریں، چاہے وہ ٹیچنگ ہے، بجٹ کا استعمال ہے، ڈراپ آؤٹ ہے، ایبسینٹیزم ہے، اسکول انوائرمنٹ ہے، کچھ بھی جو بھی پرابلمز ہیں اسکول لیول کے ایشوز ہیں تو ان کو پازیٹیولی ایڈریس کریں. چلیں جی، جی سر. ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ جی سر. سر ایک سیکٹریٹ. سوال ہے. جی فرمائیے. سر ایک سوال ہے. سر آپ نے کہا نا کہ اے ای اوز جو ہیں وہ پازیٹیو ان کا ہے سپورٹ کا کام کرنا ہے، تو جو اے ای اوز ہوتے ہیں وہ لاگ بک کے اوپر اگر نیگیٹو ریمارکس لکھ جائیں، کامنٹس، تو پھر یہ تو نیگیٹو میں آئے گا نا، کریٹیکل نیگیٹو کریٹک. دیکھیں بات یہ ہے کہ اے یوز جو ہے وہ بادشاہ بھی ہیں اور فلاسفر بھی ہیں اور سب کچھ ہیں. کہیں پہ کسی کا ایٹیٹیوڈ پازیٹیو ہوتا ہے، کسی کا نیگیٹو ہوتا ہے، کوئی بڑا افسر بنتا ہے، کوئی ٹیچر سمجھتا ہے اپنے آپ کو. پرسن ٹو پرسن یہ چیزیں ویری کرتی ہیں. اے یوز کی بیسک جاب ڈسکرپشن میں نے بتایا ہے آپ کو کہ وہ سپرویژن ہے، ٹھیک ہے. اے یو سپروائزر ہوتا ہے. ایکسکیوز می سر. سر انسپیکشن
جی سر یہ جو ڈیوز ڈیپٹی ڈیوز ہیں یہ مینجمنٹ میں آئیں گے؟ جی مینجمنٹ میں سارے، میں وہی بتا رہا تھا. اب ہم بات کرتے ہیں ان کی ایگزامپلس کی، کون ایڈمنسٹریشن میں ہے، کون مینجمنٹ میں ہے. ڈسٹرکٹ لیول پہ جو سب سے اوپر کی سر پوسٹ ہے، میں نہیں آپ مثال نہیں، مجھے سن لیں تھوڑا سا پلیز. ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ٹاپ پہ ایک اتھارٹی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سی ای او. 2017 تک اس پوسٹ کا نام تھا ای ڈی او، ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر ایجوکیشن. ٹھیک ہے، اب اس پوسٹ کا نام 2017 میں چینج کر کے رکھ دیا گیا ہے چیف ایگزیکٹو آفیسر، سی ای او، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی. ہر ضلع میں ہوتا ہے ایک سی ای او. اس سی ای او کے نیچے 3 ڈی اوز ہوتے ہیں. ہر سی او کے نیچے 3 ڈی ای اوز ہوتے ہیں. ڈی ای اوز کا مطلب ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر. اب یہ جو 3 ڈی ای اوز ہوتے ہیں ہمارے ہاں، وہ 2 ایلیمنٹری کے ہوتے ہیں، ایک سیکنڈری کا ہوتا ہے. ایلیمنٹری سے مراد یہ ہے جو پرائمری اور مڈل اسکول ہیں ان کے جو ہے وہ 2 ڈی اوز ہوتے ہیں. جو پرائمری اسکول بوائز ہیں ان کے ڈی او میل ہوتا ہے، جو گرلز ہیں ان کی ڈی او فیمیل ہوتی ہے. اسی طرح ڈسٹرکٹ میں جتنے بھی گرلز، بوائز، ہائی اسکول اور ہائر سیکنڈری اسکول، گرلز، بوائز، ہائی اسکول اور ہائر سیکنڈری اسکول ڈسٹرکٹ میں جتنے بھی ہوتے ہیں وہ آتے ہیں ڈی او سیکنڈری کے انڈر. اب ایک سی او ہوتا ہے ٹاپ لیول پہ، اس کے نیچے 3 ڈی ای اوز ہوتے ہیں ڈسٹرکٹ پہ. اب ہر ڈسٹرکٹ کی جو آگے تحصیلیں ہوتی ہیں تو ایلیمنٹری ونگ میں ہر تحصیل کا میل سائڈ پہ بھی فیمیل سائڈ پہ بھی ایک ڈیپٹی ڈی او ہوتا ہے، ایک ڈیپٹی ڈی او ہوتا ہے. اور ہر ڈیپٹی ڈی او کے نیچے 2 4 5 7 جو ہے وہ یا 10 تحصیل میں کیا ہوتے ہیں، اے ای اوز ہوتے ہیں، ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر، اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر. اور ہر اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر کے انڈر مڈل اور پرائمری اسکول آتے ہیں، مڈل اور پرائمری اسکول آتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں ڈی او سیکنڈری کی. تو ہر ڈی او سیکنڈری جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہیں 36، تو 36 ڈی او سیکنڈری ہوں گے. ہر ڈی او سیکنڈری کے نیچے صرف ایک ڈپٹی ڈی او سیکنڈری ہوتا ہے، یہ بھی پورے ڈسٹرکٹ کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے نیچے پھر ہائی اسکول کے ہیڈ، ہائر سیکنڈری اسکول کے پرنسپلز آتے ہیں، میل فیمیل. ٹھیک ہو گیا. اب بات ہم کریں گے ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ کی، 2 چیزوں کی. اب جو اسکول کا جو ڈسٹرکٹ کا سی ای او ہے یہ ایڈمنسٹریشن ہے. اس کا یہ کون ہے؟ ایڈمنسٹریشن ہے. مثلا اسکول کا ٹائم ٹیبل چینج کرنا ہے، کسی دن اسکول کا جو ہے وہ کوئی فیسٹیول کے لیے کوئی اناؤنسمنٹ کرنی ہے، ایگزام کے لیے وغیرہ وغیرہ، یہ ڈیسیجن کون لے رہا ہوتا ہے؟ ڈسٹرکٹ لیول پہ. کیونکہ 2000 میں ڈیولوشن آف پاور ہوئی تھی. ڈیولوشن آف پاور سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے اختیارات مکمل طور پر کسی اور کو منتقل کر دیتے ہیں. اختیارات کی منتقلی سے کیا مراد ہے؟ جیسے ایجوکیشن کے کچھ بیسک ڈیسیجنز ہیں. اب ڈفرینٹ ڈسٹرکٹ میں آپ دیکھیں تو اسکول کا ٹائم ٹیبل ڈفرینٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب وہاں پہ جو ہے وہ ایگزام کا اسکیجول بھی اپنا ہو سکتا ہے، جو بورڈ کے علاوہ جو ایگزام ہوتے ہیں بورڈ یا پیک کے. اچھا، اس طرح کے کافی ساری اور ایکٹیویٹیز ہیں جہاں پہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی اپنا ڈیسیجن خود لے رہی ہوتی ہے. تو ڈیسیجن میکنگ، پلاننگ، یہ کس کا کام ہوتا ہے؟ یہ ایڈمنسٹریشن کا ہے. تمام اسکولوں کو این ایس بی ایلوکیٹ کیا جاتا ہے. یہ این ایس بی جو آج کل دیا جاتا ہے، نان سیلری بجٹ، یہ بھی سی او آفس ہی تمام اسکولوں کو ایلوکیٹ کرتا ہے کہ کس اسکول کا کتنا ہے. اچھا، اب یہ جو سی او ہوتا ہے یہ ایڈمنسٹریشن ہے. اس کے نیچے جو ہوتے ہیں ڈی او، 2 ڈی او جو ہے میل اور فیمیل ایلیمنٹری کے، ایک ڈی او سیکنڈری کا. اور ہر ڈی او میل اور فیمیل ایلیمنٹری کے نیچے ڈپٹی ڈی اوز اور اے ای اوز اور ہیڈز، یہ سارے کے سارے مینجمنٹ میں آتے ہیں. یہ سارے کس میں آتے ہیں؟ مینجمنٹ میں آتے ہیں. انہوں نے امپلیمنٹ کرانا ہوتا ہے. اسی طرح ایک اسکول کا جو ہیڈ ہے وہ ایٹ اے ٹائم کیا ہوتا ہے؟ ایٹ اے ٹائم وہ مینیجر بھی ہوتا ہے اور سپروائزر بھی ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے گا. تو یہ ان کی ایگزامپلس تھیں ایڈمنسٹریشن کی، مینجمنٹ کی اور سپرویژن کی. ایڈمنسٹریشن، مینجمنٹ، سپرویژن اور انسپیکشن. میں نے آپ کو بتا دیا ہے انسپیکشن جو ہے وہ ہمارے ہاں کون کرتے ہیں؟ مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن اسسٹنٹ، ایم ای ایز. آئی تھنک یہ 2005 سے یہ آئے تھے اور اب تک یہ کر رہے ہیں. جی کوئی سوال پوچھنا چاہ رہا تھا؟ جی پوچھ سکتے ہیں. اب سر یہ ایجوکیشنل ہرارکی کا ایک تو میں چاہ رہی تھی کہ آپ نا ہمیں وہ ایک جس طرح سے چارٹ کی فارم میں نہیں ملتی بنی ہوئی ہوتی ہے، وہ اگر آپ ہم سے شیئر کر دیں
दूसरा ये कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी, क्योंकि हम तो लेक्चर के एग्जाम्स के लिए या इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो हायर वहाँ पे एजुकेशन अगर में हमसे एक होता है सेक्रेटरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट टॉप लेवल पे, ठीक है, टॉप लेवल पे सेक्रेटरी हायर एजुकेशन होता है। अब उस हायर एजुकेशन के अंडर सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी होता है। एडिशनल सेक्रेटरी के अंडर फिर जितनी भी हमारी डिवीजन्स हैं, जैसे पंजाब में 9 डिवीज़न हैं, तो डिवीजनल लेवल पे एक पोस्ट होती है जिसको हम कहते हैं डायरेक्टर कॉलेजेस, तो वो डायरेक्टर होता है। अब हर डिवीज़न में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, 2 4 5 जितने भी हैं, तो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक पोस्ट होती है जिसको हम कहते हैं डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस, और फिर इसके बाद प्रिंसिपल्स आते हैं। तो ये हायरार्की है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की, ये आप गूगल करेंगे तो मिल जाएगी, अगर आपको ना मिले तो आप ले सकते हैं मुझसे। मैं किसी दिन सर ये गूगल में एग्जैक्ट नहीं मिलती सर, काइंडली आप ना इसे ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, जैसे आप बता रहे हैं ये हायरार्की, ये बेसिकली सेक्रेटरी इंटरव्यू हायर में पूछी जाती एजुकेशन है। डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन होता है, उसके नीचे एडिशनल सेक्रेटरी होता है, ये दोनों प्रोविंशियल लेवल पे बैठते हैं। अब इनके नीचे हर डिवीज़न में एक होता है डायरेक्टर कॉलेजेस, ठीक है। अब हर डायरेक्टर कॉलेजेस के नीचे जितने भी, चूँकि ये डिवीज़न का होता है, डिवीज़न में जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक पोस्ट होती है जिसको क्या कहा जाता है, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस। अब डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस के अंडर जो है वो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी बॉयज़ गर्ल्स जितने भी कॉलेजेस हैं वो सारे आते हैं, यूनिवर्सिटीज़ नहीं आती या सब कैंपसेस नहीं आते, तो जितने भी कॉलेजेस हैं ये सारे के सारे फिर किसके अंडर आते हैं, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस के। अब सेक्रेटरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन जो एडिशनल सेक्रेटरी है ये होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, जबकि बाकी जो है प्रिंसिपल तक ये किस में आती हैं, मैनेजमेंट में आते हैं। और स्कूल हेड का मैंने आपको पहले बता दिया कि वो मैनेजर भी है और सुपरवाइज़र भी होता है। जी, किसी का कोई सवाल यहाँ तक? सर एक और सवाल के सर जो एलिमेंट्री लेवल पे जो डीओ है, डीओ एलिमेंट्री, वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है ग्रेड 15 तक के या पीएचडी लेवल के टीचर्स के रिक्रूटमेंट के लिए, तो क्या वो एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा उस टाइम पे? जी नहीं। सर लेक्चरर की जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है वो कौन होती है? सेक्रेटरी हायर एजुकेशन होता है। सर नहीं, वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है, तो क्या वो एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आएगा? डीओ से डीओ देखिए वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी इज समथिंग डिफरेंट। एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करती है कि किसको रिक्रूटमेंट कब करनी है, कैसे करनी है, और ट्रेनिंग कब करानी है, किधर करानी है, कितने दिन की करानी है, ठीक है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शन होता है। तो डीओ जो है वो मैनेजमेंट में है, एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आता। एक्सक्यूज मी सर, जी तो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कॉलेजेस के नीचे कॉलेजेस आता है, तो उसके नीचे फिर प्रिंसिपल्स आते हैं कॉलेज के। जी कॉलेज प्रिंसिपल्स आते हैं। ये कौन से लेवल पे होंगे? ये तहसील लेवल पे होंगे या शहर के लेवल? क्या सर चीज़? प्रिंसिपल्स जो होंगे कॉलेज के, नहीं, जो प्रिंसिपल प्रिंसिपल्स होंगे, तहसील लेवल पे तो नहीं होते, हर कॉलेज का अपना प्रिंसिपल है, उसमें तहसील तो का लेवल नहीं होता। जी सर जिस तरह स्कूल में चेक करने के लिए आती हैं टीम्स, तो यहाँ कॉलेज में भी इस तरह का कोई होता है सिस्टम? कॉलेज में बस वही डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस अगर आए तो आए। कोमल अपना कैमरा ऑफ कर दें, आपका बच्चे सामने कैमरा ऑन है आपका, कोमल नासिर। जी अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ। इसको अच्छी तरह पढ़ के आइएगा मंडे को इस चैप्टर को इंशाल्लाह। फिर बड़ी फ्रूटफुल डिस्कशन इसके ऊपर मज़ीद रहेगी, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के चैप्टर के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन इसमें कोई हमने डीप नहीं जाना, हमने इसमें से कोई 15 या 20 के करीब जो है वो शॉर्ट्स इस तरह की चीज़ें जो आज हमने पढ़ी हैं वो इंशाल्लाह ताला अगले 2 दिन के अंदर या 1 दिन में हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बुक आपके पास है, आप वहाँ से देख लेंगे। जी मेजर डिफरेंस कौन बताएगा सोलो और ब्लूम टेक्सोनॉमी में? ये क्वेश्चन लास्ट टाइम इंटरव्यू में तकरीबन कोई 10 के करीब लोगों से पूछा गया है। व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस? सर ये कौन सा चैप्टर खोला हुआ आपने? ब्लूम सर टेक्सोनॉमी। कौन सा चैप्टर खोला? तो चैप्टर नंबर कौन सा? जी व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस? ये असेसमेंट के चैप्टर है। व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन ब्लूम टेक्सोनॉमी एंड सोलो टेक्सोनॉमी? जी प्लीज़। सर एक्सक्यूज मी
سر آپ نے منڈے کو کون سے چیپٹر کا ریوائز کرنے کا بولا ہے؟ جو ابھی پڑھایا آپ نے 7واں چیپٹر، اس کو پڑھ کے آنا ہے یا دوسرا چیپٹر؟ آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھ کے آنا، جو آپ پڑھ رہے ہیں پڑھیں. میں نے کہا ہے کہ میں آپ کو یہ چیپٹر آگے لے کے چلوں گا مینجمنٹ والا. آپ اپنی مرضی سے جو بے شک پڑھتے رہیں. میں نے یہ بتایا ہے کہ میں مینجمنٹ کے چیپٹر کو جہاں سے ہم نے سٹاپ کیا ہے اس کو یہیں سے آگے کنٹینیو کریں گے. اسیسمنٹ کے چیپٹر کے کویسچن آنسر سیشن رہتا تھا سیکنڈ پارٹ کا، وہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اب. جی کلیئر ہوا آپ کو؟ جی سر میں بتاؤں ان میں میجر ڈفرینس. جی بتائیں. سر بلوم ٹیکسانومی بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ بلوم میں ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بچے کو ہم نے کہاں تک پڑھانا ہے، اور جو سولو ہے اس میں یہ چیک کیا جاتا ہے کہ بچے کو ہم نے جو پڑھایا ہے اس بچے نے کہاں تک سیکھا ہے. ٹھیک ہے، ایک ڈفرینس ہو گیا. سر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آبجیکٹیو سیٹنگ جو ہے نا وہ ہم بلومز ٹیکسونومی کے تھرو کرتے ہیں، اور جو پرفارمنس ایویلویشن ہے وہ ہم سولو ٹیکسونومی کے تھرو کرتے ہیں. اسی طرح سے یہ بلومز ٹیکسونومی ہیرارکل ہوتی ہے، یعنی کہ ایک سٹیج سے جب تک ہم کمپلیٹ نہ کریں نیکسٹ پہ ہم نہیں جا سکتے. لیکن وہ جو سولو ٹیکسونومی ہے اس میں یہ نون ٹو ان نون ٹو نون اور سمپل ٹو کمپلیکس کی طرف جانے والا وہ طریقہ کار ہوتا ہے. پروگریشن ہے، سمپل ٹو کمپلیکس ایکسکیوز پروگریشن. می سر، جی سر ایسے ہو سکتا ہے کہ بلوم ٹیکسونومی جو ہے یہ ٹیچنگ ہم بولیں اس کو، اور جو سولو ہے اس کو ہم لرننگ، ایسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا. جی نیکسٹ. جی پلیز بتاتے جائیں جلدی سے جس کو جو پوائنٹ آتا ہے. سر بیسیکلی بلوم ٹیکسانومی ہوتا ہے وہ نالج کے اوپر ہوتا ہے، صحیح ہے. اور سولو میں پرفارمنس کے اوپر. ٹھیک ہو گیا. بلو میں صرف نالج کے اوپر ہوتا ہے. جی بلوم ٹیکسانومی نو میں سر ایپلیکیشن. نالج، بچے کا نالج، بچے کی جو ایٹیٹیوڈ اور بچے کی فزیکل پرفارمنس یا پریکٹیکل پرفارمنس، یہ تینوں جج کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جبکہ جو سولو ٹیکسانومی ہے اس میں ہم صرف بچے کا نالج جج کرتے ہیں کہ وہ کس لیول پہ ہے. جی نیکسٹ پوائنٹ پلیز. جی نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ لیسن پلان کے لیے ہم بلوم کو استعمال کرتے ہیں، اور جو سولو ہے وہ صرف انڈرسٹینڈنگ لیول کے لیے استعمال کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. جی کوئی اور پوائنٹ؟ جی جی آپ سب لوگوں نے پڑھا ہوگا یقیناً. چلیں جو بیسک چیزیں ہیں وہ بھی بتا سکتے ہیں آپ کہ بلوم جو ہے وہ بینجامن بلوم نے دی تھی، اور وہ بگز اینڈ کالز نے دی ہے. یہ 1956 میں آئی ہے، وہ 1982 میں آئی ہے. اس کے 3 جو ہے وہ ڈومین ہیں، اس کے 5 لیولز ہیں. ٹھیک ہے، یہ چیزیں تو ایٹ لیسٹ آپ بتا سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ میں نے کل بھی آپ سے یہی بات کی تھی کہ کلاس میں پارٹیسپیٹ کریں. خالی پیسیولی لیسن کرنے سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. وقتی طور پہ چیزیں یاد ہو جائیں گی لیکن ایکسپریس کرتے وقت آپ کو پرابلمس ہوں گے. چلے جی نیکسٹ کویسچن جو ہے وہ میرا یہ ہے کہ کوگنیٹو ڈومین کی ایگزامپلس دیں کلاس روم لیول پہ. کون دے گا؟ جی ڈسکرائب اے ٹاپک سر. سر ہاں جی اسٹوڈنٹ کین ڈسکرائب اے ٹاپک. اور سر بچہ کوئی اسٹوری رائٹ کرتا ہے. بچہ کچھ لکھتا ہے، یہ کون سے ڈومین میں آئے گا؟ جس یہ سائیکوموٹر. سر اگر اسٹوری لکھتا ہے تو ہم اس کو سنتھیسس میں لے کے آئیں گے، اگر ویسے کچھ لکھتا ہے تو سر وہ ایپلیکیشن. سوال میرا یہ تھا کہ اسٹوری سر رائٹنگ اسٹوری رائٹنگ جو ہے نا وہ سائیکوموٹر میں آتی ہے. ہم کوئی نئی چیز بناتے ہیں، جیسے کوئی ہم اسٹرکچر ڈرا کرتے ہیں یا کوئی ہم کوئی اسکیچ وغیرہ بناتے ہیں، وہ سینتھیسس میں آئے گا. سوال میرا پورا سنا کریں. میرا سوال یہ تھا کہ اسٹوری رائٹنگ کوگنیٹو ڈومین ہے یا سائیکوموٹر ڈومین ہے؟ سر سائیکوموٹر ڈومین ہے. کوگنیٹیو ہے، کوگنیٹیو ہوگا. کوگنیٹو نہیں ہے کوگنیٹو ڈومین ہے سر اسٹوری رائٹنگ. سائیکوموٹر میں ٹھیک ہے. اب اس کا فائنل جواب کون دے گا کہ اسٹوری رائٹنگ
کگنیٹو ہے یا سائیکو موٹر ہے؟ جی سر کوگنیٹو. اسٹوری رائٹنگ تو Cognitive کریٹیوٹی سے ریلیٹڈ ہے نا، تو اس کو ہم سنتھیسس میں یا کوگنیٹو ڈومین میں ہی شامل کریں گے. اسکل بیسڈ جو بھی چیز ہوتی ہے وہ سائیکو موٹر میں ہوتی ہے. صحیح ہے، اسکل کو پرفارم کرنا سائیکو موٹر ڈومین میں آئے گا. اگر ہم بات کریں اکیلے رائٹنگ کی، بچے کی رائٹنگ اسکل کو امپروو کرنا، لکھنے کے قابل بنانا، تو وہ ہوگا سائیکو موٹر ڈومین کے اندر آئے گا. اور اگر ہم بات کرتے ہیں کسی بھی آئیڈیا کو، کنسیپٹ کو جو بچے نے سمجھا ہے، اس کو سمپلی لکھنے کی بات، تو وہ چونکہ بچہ اپنے مائنڈ کو یوز کر رہا ہے اور اس کو یوز کرتے ہوئے کچھ بھی سٹوری لکھ رہا ہے یا پوئم لکھ رہا ہے، تو وہ کوگنیٹو ڈومین میں آئے گا. اچھا جی، میرا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ کوگنیٹو ڈومین کی ایگزامپلز دیں. مثلاً آپ نالج کمپریہنشن، ایپلیکیشن، انالیسس، سنتھسس، ایویلویشن، ان میں سے کسی کی بھی دے سکتے ہیں اگر آپ سے پوچھا جائے تو کون بتائے گا مجھے ایک دو ایگزامپلس جلدی سے بتا دیں. سر میں نے اس دن بتایا تھا، اسی دن والی بتاؤں جو آپ نے جی بتائی تھی. نالج سے سٹارٹ کر دیں، جی بتا دیں. سر نالج یہی ہے کہ بچے کو مون، آپ نے بتایا MWN مون مین چاند، بچے نے رٹا لگا لیا، یہ اس کی نالج ہو گئی. اس کے بعد انڈرسٹینڈنگ کمپریہنشن میں آپ نے بچے کو وہاں پہ پتہ یہ چلے کہ بتانا ہے کہ یہ نہیں بتانا کہ بچے اگر آپ سے پوچھا جائے رٹے کی جگہ آپ ورڈ ریممبر یوز کریں گے کہ بچے نے کسی چیز کو ریممبر کر لیا. جی نیکسٹ ایگزامپل کوئی اور دے کمپریہنشن کی. جی پلیز. سر کمپریہنشن کا مطلب ہوتا ہے اگر کوئی کانسیپٹ بچے کو دیا ہے تو اس نے کتنا اس کا مطلب پتہ ہونا چاہیے، اس کا میننگ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا کیا میننگ ہے، اس کا کیا کانسیپٹ ہے. فار ایگزامپل مثال دیں صرف مجھے. جی سر اگر بچہ انگلش سے اردو ٹرانسلیٹ کرتا ہے تو یہ کمپریہنسو میں آئے گا. یس، بچے کو پتہ ہے کہ مون مین چاند. بتاؤں؟ جی بتائیں. سر جی یا پھر جیسے چاند کی اس نے کمپریہنشن کی تو اس کے مائنڈ میں یہی آئیڈیا آئے گا کہ یہ جو چاند ہے نا یہ رات کو ہی نکلتا ہے، تو یہ اس کی کمپریہنشن ہوگی. یعنی اس کو انڈرسٹینڈ کر لینا کسی بھی چیز کے مطلب اور میننگ کو، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کمپریہنشن کہتے ہیں. نیکسٹ ہے ایپلیکیشن. ایپلیکیشن کی ایگزامپل دیں. آپ نے ایپلیکیشن بچہ جی اگر بچہ کوئی مطلب فارمولا پڑھتا ہے پہلے اس کا میتھ کا، پھر اس کو یوز کرتا ہے اور ایگزامپل سالو کرتا ہے اس کے تھرو، تو وہ آ جائے گا اپلیکیشن میں آ جائے گا. ایپلیکیشن. اس کے بعد سنتھسس کی ایگزامپل دے کوئی. سنتھسس یہ ہو سکتا ہے سر وہ سٹوری ویسے رائٹنگ لکھنے کے نہیں، لیکن اگر ہم بچہ وہ ویسے کوئی سٹوری بنا رہا ہے یا لکھ رہا ہے تو سوچ رہا ہے تو یہ سنتھسس میں نہیں آئے گا. بالکل آ سکتا ہے، جو کریٹیوٹی ہے وہ سنتھسس میں آتی ہے. جی سر. میتھمیٹیکل کوسچنز میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ٹیچر جو ایویلویشن میں وہ ہوتا ہے اس کے سوال کیے گئے اور بچہ اس سوال کو اس فارمولا کرتے ہوئے سالو کرے، یعنی ٹیچر خود سے جو کوسچن دیتا ہے بچہ اس کو سالو کرے اس کو اپلائی کرتے ہوئے جو فارمولا ٹیچر نے دیا ہے. افیکٹو ڈومین کی ایگزامپل دے دیں. اوور آل افیکٹو ڈومین کی ایک دو ایگزامپلس کلاس روم لیول پہ. جی سر ایک محفل میں یا ایک محفل میلاد میں کس طرح بیٹھنا ہے اور کس طرح خاموشی سے سننا ہے، اس طرح کے ویلیوز پیدا کرنا، یا سچائی بولنا، سچ بولنا، جھوٹ سے دور رہنا، یہ السلام سارا علیکم افیکٹو میں آ کہنا، جائے. السلام علیکم کہنا، بڑوں کے لیے جگہ چھوڑ دینا، بڑوں کا احترام کرنا، سچ بولنا، جھوٹ سے بچنا، دوسروں کی چیز بغیر اجازت کے استعمال نہ کرنا، دوسروں کے ساتھ پیار سے پیش آنا، دوسروں کی مذہب ضروریات ان کا خیال رکھنا، لسانی مذہبی تعصبات سے دور رہنا. یہ ساری جو ہے چیزیں جو اخلاقیات بچے کے اندر ہم جو سمجھا رہے ہوتے ہیں کلاس روم کے اندر مختلف ٹاپکس کے تھرو، یہ افیکٹو ڈومینز کی ایگزامپلز ہیں. پوچھے جائیں گے یہ سوال، میں بتا رہا ہوں، نہ کریں پارٹیسپیٹ آپ لوگ. کو فالو کرنا بھی یس، افیکٹو کلاس روم ڈومین میں ہی نارمز کو فالو کرنا بھی افیکٹو ڈومین میں آتا ہے. دین آئی سائیکو موٹر ڈومین، اس کی ایگزامپل کوئی بتا دے کلاس روم لیول پہ.
مائک آف کر دیا کریں سر بات کر کے. ٹائپنگ جی اگر جو ہے کوئی یہ بچہ اسی میں آئے مطلب کہ گا. لائے کے کلاس کمپیوٹر میں تو کلاس اپنی میں بچہ اسکلز کو ٹائپنگ یوز سائرہ کو سیکھتا بات کرتے ہے. کر ہوئے لینے دیں, وہ بات کر رہی ہیں تو ان کو پہلے مکمل کر لینے دیں. جی سائرہ. سر میں نے کہا کہ کمپیوٹر کلاس میں بچہ ٹائپنگ سیکھتا ہے تو اس کو سائیکو موٹر ڈومین میں لے کے ٹائپنگ آئیں گے. سیکھنا, جی حفصہ آپ بتائیں. جی میسجنگ سر, ہو کوئی بچہ گیا. اگر کلاس میں اسی طرح لائق کوئی ہے تو وہ اپنے اسکلز کو یوز کرتے ہوئے مائنڈ کے ذریعے وہ لکھنا سٹارٹ کر دیتا ہے, یا اسی اسکلز کے ذریعے وہ کلاس میں کیا کرتا ہے, کوئی چارٹ وغیرہ بناتا ہے. تو یہ سائیکو موٹر ڈومین کی ایگزامپل ہوگی. جی کوئی بچہ گارڈن بنا رہا ہے اسکول کے اندر, وہ کوئی جی اسپورٹس سر, ایکٹیویٹی میں اسکیچ انوالو ہے بنا رہا بچہ. ہے, جی سر, ڈائیگرام بنا رہا جی ہے, چارٹ بنا رہا ہے, سر ماڈل بنا رہا ہے, وہ ڈیفینیشن تو دینا بھی یہ جو ہوتا ہے سائیکو موٹر ڈومین کی ایگزامپل جی ہوگی. ڈرامہ ہے سر بچہ. ایک سوال میں بھی کرنا چاہتی ہوں. بات سر پوری ایک ہو لینے سوال دیا کرنا کریں, چاہتی تھی. بات پلیز پوری ہو لینے دیا کریں, بعد میں بولا کریں. سارے اکٹھے بولنا شروع کر دیتے ہیں, کسی کی سمجھ نہیں آتی. جی سوال کریں آپ اب. سوال یہ تھا کہ سر جب پریزنٹیشن بچہ ایک پینٹنگ بناتا ہے تو ہم اس کو کوگنیٹو ڈومین میں لے کے آتے ہیں. جب بچہ ماڈل میکنگ کرتا ہے تو ہم اس کو سائیکو موٹر ڈومین میں لے کے آتے ہیں. یہ میرے ذہن میں ابھی ایک سوال آیا. تو کیا جو جی جی پینٹنگ وہ بچہ بنا رہا ہے جی وہ پینٹنگ بنا رہا ہے, وہ پینٹنگ سکلز مطلب کہ جو اس کے ذہن میں سکل ہوں گے مائنڈ میں, ان سکلز کو یوز کرتے وہ پینٹنگ بنائے گا. دیکھیں میں نے پینٹنگ ساتھ جو ہے, سر سکلز یہ کی بھی مجھے بات کی ہے نا. کنفرم نہیں ہو رہا کہ ماڈل میکنگ اور جو آرٹ کا مطلب پینٹنگ وغیرہ ہے یہ کس طرح سے ہم اس کو ڈیفائن کریں دیکھیں گے. ماڈل پینٹنگ, ماڈل میکنگ, پینٹنگ, سپورٹس, گیمز, ٹھیک ہے, رول پلینگ, ڈرامہ, یہ سارے کے سارے جو ہے اس میں آتے ہیں, سائیکو موٹر ڈومین میں آتے ہیں. پینٹنگ بیسیکلی ایک بچے کی جو فزیکل سکل ہے, ٹھیک ہے, مینٹل تو ہے ہی ہے, لیکن جو بھی ٹاسک بچہ پرفارم کرتا ہے, چاہے وہ افیکٹو ہے یا سائیکو موٹر ڈومین ہے, اس میں بچے کا مائنڈ تو لازمی انوالو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب جو اب مائنڈ کو استعمال کرتے ہوئے اس کے بیہیویئر میں کوئی تبدیلی آتی ہے, اس کی فیلنگز میں اس کو سلام کرنے کی عادت ہو جاتی ہے, احترام کرنے کی عادت ہو جاتی ہے. یوز تو اس نے اپنا مائنڈ ہی کیا ہے, لیکن اس کے بیہیویئر میں تبدیلی آ گئی ہے, تو یہ اب افیکٹو ڈومین ہے. اسی طرح جو پینٹنگ ہے یا پروجیکٹ بنانا ہے یا سپورٹس اور گیمز میں انوالو ہونا ہے بچے نے, یا کسی اس میں رول پلے ڈرامہ میں بچے کی پرفارمنس ہے, تو یہ ساری کے ساری جو ہے وہ سائیکو موٹر ڈومین میں آتی ہیں, نہ کہ کوگنیٹو ڈومین میں. جی سائیکو موٹر ڈومین میں ہیڈ, ہارٹ اور ہینڈ کا استعمال کیا جاتا ہے. جی ہینڈ کا استعمال کیا جاتا ہے, ہیڈ ہارٹ جو ہیڈ ہے. کا بھی استعمال کیا جاتا ہے, ہاں جی ہارٹ کا بھی, مطلب دل میں ہم بچہ سوچتا ہے, ہیڈ مطلب کہ دماغ سے سکلز سے کام لیتا ہے, ہینڈ سے وہ بناتا ہے چیزوں کو. جی ہیڈ جو ہے سر وہ ایک ڈیل, کوشچن تھا. ہیڈ ڈیل کرتا ہے کوگنیٹو سے, جو ہے وہ ہارٹ جو ہے وہ ہوتا ہے افیکٹو سے, اور ہینڈ جو ہے وہ سائیکو موٹر سے. جی کریں کویسچن پلیز. سر یہ کوشچن تھا کہ یہ سولو اور جو بلوم ہے سر یہ لوور لیول کلاسز کے لیے ہوتا ہے کہ یہ ہائر لیول پہ بھی ہم اپلائی کر سکتے ہیں. دیکھیں سولو اور بلوم ٹیکسونومی ہر لیول کے لیے اپلیکیبل ہیں. اس کو آپ گریڈ ای سی سے لے کر گریڈ جو ہے وہ پی ایچ ڈی تک اپلائی کر سکتے ہیں. اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ آپ نے اس لمٹ پہ جا کے اس کو جو ہے وہ ختم کر دینا ہے. لیکن بہرحال بلوم کی جو اپلیکیشنز ہیں سولو کی نسبت زیادہ ہیں. بلوم ٹیکسونومی کی, سولو کی ہیں اپلیکیشنز لیکن لمیٹڈ ہیں, کم ہیں بنسبت بلوم کے. جیسے اس میں دیکھیں جو ہوتا ہے پری اسٹرکچرل, جس میں بچے کو کچھ بھی نہیں پتہ, تو ہمارے ہاں کالج یونیورسٹی لیول پہ بھی کبھی کبھی کچھ کویسچن ایسے ہوتے ہیں یا ایون ہم بی پی ایس سی کا ایگزام دینے جاتے ہیں, ہمیں نہیں پتہ ہوتا بالکل کچھ بھی, تو بالکل کچھ نہیں پتہ ہوتا اور ہم تکا لگاتے ہیں, ارریلیونٹ آنسر دیتے ہیں, تو وہ بھی ہمارا پری اسٹرکچرل ہے. جی اس کے بعد جی سر ایک سوال یہ ہے کہ جیسے ہمارے کنٹری میں کوگنیٹو بلومز ٹیکسونومی کو فالو کیا جاتا ہے, لیکن کیا کوئی ایسا کنٹری ہے جہاں ایگزام سسٹم میں سولو ٹیکسونومی کو فالو کیا جاتا ہو؟ مجھے تو یہ علم نہیں ہے کہ کہاں پہ یہ ہوتی ہے استعمال. بہرحال پاکستان میں پیک جو ہے اس کو فالو کرتا رہا ہے کچھ ٹائم, آج کل پیک جو ہے پیک بھی بلوم کو جو ہے وہ فالو کر رہا ہے.
सोलो के बजाय। सर एक मेजर डिफरेंस आप भी बता दें ताकि ज्यादा क्लियर हो जाए, मैंने हमने तो तो किताबों से ही पता लगाया। जी मैंने बताया है कि जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है ये एक लेसन प्लानिंग के लिए, एजुकेशन जो आपका आइटम डेवलपमेंट है टेस्ट डेवलप करने के लिए ये यूज़ की जाती है ब्लूम टैक्सोनॉमी। स्पेशली इसका सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल आजकल हो रहा है वो आइटम डेवलपमेंट यानी टेस्ट डेवलपमेंट के लिए। इसके साथ साथ ये उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स जो हैं कि ऑब्जेक्टिव कौन से होंगे हमारे, ठीक है। इसके साथ साथ ये लेसन प्लानिंग के लिए भी यूज़ की जाती है और टीचिंग और इंस्ट्रक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए भी ब्लूम टैक्सोनॉमी मुफीद है, फ़ायदा मंद है। इसके अलावा जो बेसिक इसकी चीज़ें हैं वो आप बता सकते थे, कब दी है, किसने दी है, कितने एरियाज़ हैं। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है ये बच्चे की जो नॉलेज है उसको जज करने के लिए, बच्चे की वैल्यूज़ को और उसकी प्रैक्टिकल स्किल्स को जज करने के लिए ये एज ए असेसमेंट टूल यूज़ की जाती है। जबकि जो सोलो टैक्सोनॉमी है उसमें हम सिर्फ बच्चे की परफॉर्मेंस को देखते हैं कि जो उसने अंडरस्टैंड किया उस पर वो कितना परफॉर्म कर सकता है, कितनी आउटपुट देता है। तो सोलो टैक्सोनॉमी लिमिटेड है बनिस्बत ब्लूम के। जी हम ये कह सकते हैं कि ये जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है ये ऑब्जेक्टिव्स को फोकस करती है, जबकि ये सोलो टैक्सोनॉमी जो है ये परफॉर्मेंस को या कंटेंट को फोकस करती है। जी परफॉर्मेंस को, कंटेंट को नहीं। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये जो सोलो टैक्सोनॉमी होती है ये पर के भी है कि इसमें असेंडिंग लेवल पे होते हैं और जो इसके लेवल्स होते हैं मतलब आसान से मुश्किल, और जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है वो असेंडिंग लेवल वाला कोई सीन नहीं होता उसमें हायरार्की सब होती है बराबर लेकिन असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं होता। इसमें प्रोग्रेशन होती है सोलो में, उसमें ब्लूम में प्रोग्रेशन नहीं है। अगला मेरा क्वेश्चन है हम इवेलुएशन क्यों करते हैं। जी सर सर एक वो है रिक्वेस्ट है सर, जिस तरह सिंपल तरीके से ब्लूम का इस्तेमाल बताया ना इसी तरह सर आप एक दफ़ा सोलो को बता दें, क्योंकि बुक में जो है मुझे उसकी बिल्कुल समझ नहीं आती। सोलो का भी मैंने साथ बताया तो है, चले मैं बता देता हूँ। सबसे पहली बात सोलो जो है किसी भी लर्नर की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है। सोलो के 5 लेवल हैं और इन 5 लेवल का एक प्रोग्रेशन है। हर लेवल में बच्चे की परफॉर्मेंस जज की जाती है कि उस बच्चे ने कितना जो है वो जो उसने पढ़ा सीखा है उस पर वो कितना परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। और सोलो जो है आउटकम्स को मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है। सोलो टैक्सोनॉमी आउटकम्स को मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है। तो इसको हम कहते हैं कि ये टीचिंग और लर्निंग के बारे में एक थ्योरी भी है। टीचिंग और लर्निंग के बारे में थ्योरी इसलिए है कि सोलो टैक्सोनॉमी से हमें बच्चे की परफॉर्मेंस जज हो जाती है। जब परफॉर्मेंस का हमें पता चल जाता है कि बच्चे ने इतना परफॉर्म किया है तो कोई भी टीचर अपनी टीचिंग को भी असेस कर सकता है। बहरहाल मैं रिपीट कर देता हूँ 3 से 4 जो इम्पोर्टेंट इसके पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि सोलो टैक्सोनॉमी आउटकम्स को मेजर करने के लिए एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूसिवली जो है वो या स्पेसिफिकली आउटकम्स को मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है। पहला पॉइंट, इसमें बच्चे की परफॉर्मेंस जज की जाती है। दूसरा पॉइंट, इसके 5 लेवल हैं और हर लेवल जो पांचों लेवल हैं उनमें एक नेसेसरी प्रोग्रेशन है, यानी एक लेवल बच्चे को नहीं आता, अगले लेवल सिर्फ थोड़ी सी एक सिंगल इन्फॉर्मेशन है, फिर मल्टीपल इन्फॉर्मेशन है, तो नेसेसरी प्रोग्रेशन है सोलो टैक्सोनॉमी में। और इसके अलावा सोलो टैक्सोनॉमी जो है टीचिंग और लर्निंग की के लिए एक थ्योरी के तौर पर भी कंसीडर की जाती है या समझी जाती है। तो ये 4 पॉइंट्स आप इसमें बता सकते हैं। बाकी इसकी एग्जांपल्स भी आप जो है 1-2 लाजमी क्लासरूम से दीजिएगा कि बच्चा एक ही एग्जांपल को जो है वो 4-5 लेवल्स पे लेकर जाएं। मसलन पूछा जाए बच्चे से कि व्हाट इज़ हर्ट, तो बच्चा जवाब दे व्हाट इज़ हर्ट, बच्चे को कुछ भी नहीं पता, ठीक है। या बच्चा जवाब ये दे कि हम हर्ट की मदद से सूंघते हैं, तो इररेलेवेंट आंसर है। तो उसके बाद जो है अगले लेवल पे जो है वो यूनि स्ट्रक्चरल है। बच्चा जो है सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझता है कि दिल धड़कता है, बस सिर्फ उसको इतना ही पता है कि दिल धड़कता है, क्यों धड़कता है, कैसे धड़कता है, धड़कन की वजह क्या है, धड़कन से फिर क्या होता है, हार्ट बीट से क्या होता है, ये नहीं पता उसको। अब अगले लेवल पे उसे ये भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स पता होते हैं कि दिल धड़कता है, दिल खून की गर्दिश या
بلڈ کو پمپ کرنے کے لیے جو ہے وہ کی رول ہے، اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر بلڈ کی پمپنگ رک جائے تو ڈیتھ ہو سکتی ہے ایٹسیٹرا. یعنی 3 4 5 ڈفرینٹ اسپیکٹس سنگل کانسیپٹ کے اس کو پتہ ہیں. اب اس سے لیکن اس کو آپس میں انٹیگریٹ نہیں کر سکتا، ریلیٹ نہیں کر سکتا. یعنی اس کو سیکوینس کا نہیں پتہ کہ دل جو دھڑکتا ہے پہلے تو بلڈ کہاں سے آتا ہے کہاں جاتا ہے، اس کو یہ نہیں پتہ. اب اگلے لیول پہ ریلیشنل میں وہ اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ دل کے ڈفرینٹ فنکشن ہے، یعنی ملٹیپل اسپیکٹس جانتا بھی ہے، اور ان کا سیکوینس بھی پتہ ہے اس کو کہ یہ پہلے ہے پھر یہ ہے پھر یہ ہے، یہ سٹیپس ہوتے ہیں. مثلا دل کی جب پمپ کرتا ہے ایک دفعہ تو سارے جسم میں یہ خون بھیجتا ہے، اور جب یہ سکڑتا ہے تو پھر اس کے اندر جو ہے پورے جسم کا جو ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے، آکسیجنیٹڈ بلڈ آ جاتا ہے آکسیجن والا پھیپھڑوں سے. تو یہ پھر جو ہے وہ پھر جب یہ اس کو پمپ کرتا ہے تو پھر یہ آکسیجنیٹڈ آکسیجن والے خون کو پورے باڈی میں بھیج دیتا ہے فار ایگزامپل. اب یہ ڈفرینٹ اسپیکٹس اسے پتہ بھی ہیں، اور اسے یہ بھی پتہ ہے کہ یہ جو ہے کون پہلے آتا ہے، کس جگہ کا کیا فنکشن ہے. اب اس کے بعد آخری جو لیول ہوتا ہے ایکسٹینڈڈ ایبسٹریکٹ. ایکسٹینڈڈ ایبسٹریکٹ میں وہ دل کے جو امپورٹنٹ فنکشن ہے اس کے اہم پہلوؤں کا کہ اس کے فوائد کیا ہیں، اس کی پمپنگ نہ ہوئی تو کیا ہو سکتا ہے، دل سے جڑے باقی جو نظام ہیں انسان کے یا کسی بھی باڈی کے وہ کیا ہوتے ہیں. تو وہ کرٹیکلی انویسٹیگیٹ کرتا ہے، انالائز کرتا ہے، اور ایک تھیم نکالتا ہے، نچوڑ نکال سکتا ہے. وہ چیز جو آپ اس کو سمجھاتے نہیں ہیں لیکن بتاتے نہیں ہیں، لیکن وہ دی گئی انفارمیشن سے اپنا ایک آئیڈیا بنا لیتا ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ایکسٹینڈڈ ایبسٹریکٹ کہتے ہیں. تو یہ جو ہے آپ نے ایگزامپل بھی اس کی یہ میں نے دی ہے، آپ اس طرح کی کوئی اور 1 2 ایگزامپل بھی اپنے مائنڈ میں رکھ سکتے ہیں. جی آگے چلیں. جی سر تھینک یو. جی سر. جی فرمائیں. ہیلو، بلوم کا کوشچن یہ ہے کہ یو بھی لرننگ ہوگا جو ہے افیکٹو یا سائیکو موٹر ہو تو اس میں کوگنیٹو تو انوالو ہوگا نا سر؟ اس میں برین تو استعمال بالکل ہوتا ہے. میں نے پہلے بتایا ہے کہ کوگنیٹو ان سب کے ساتھ انوالو ہوتا ہے. کمپیوٹر پہ ٹائپ کر رہے ہیں تو اس میں ہمارا سائیکو موٹر بھی ہوگا، کوگنیٹو لرننگ بھی ہوگا. یس کوگنیٹو استعمال ہو رہی ہوگی. جی ہم ایویلویشن کیوں کرتے ہیں، کون بتائے گا اس کا جواب؟ سر ٹیچنگ کو امپروو سر ٹیچنگ اور لرننگ یا انسٹرکشنز کو امپروو کرنے کے لیے ایویلویشن کرتے ہیں، اور کسی بھی کوالٹی کو جج کرنے کے لیے بھی ایویلویشن کرتے ہیں. بیسیکلی ایویلویشن جو ہے وہ اینڈ پروڈکٹ ہے، اور جو ایویلویشن میں کیا کرتے ہیں کہ بچے کے جتنے بھی مارکس آتے ہیں یا ریزلٹ مارکس شیٹ جو ہوتی ہے اس شیٹس کو ہم پیرنٹس کو انفارم کرتے ہیں کہ آپ کے بچے کی یہ پروگریس ہے. سر ڈیسیژن میکنگ کے لیے ایویلویشن کرتے ہیں، میکنگ کے لیے کرتے ہیں، پلیسمنٹ کے لیے کرتے ہیں، رپورٹنگ ٹو پیرنٹس کے لیے کرتے ہیں. سر پروسیس آف کلیکٹنگ ڈیٹا، امپروو انسٹرکشن. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ اسیسمنٹ ہم کیوں کرتے ہیں. اسیسمنٹ کا پہلا پرپز امپروو انسٹرکشن ہوتا ہے، ٹیچنگ لرننگ کو امپروو کرنا. دوسرا اسیسمنٹ کا امپورٹنٹ فنکشن یا ایویلویشن کا ہوتا ہے بچے کی موٹیویشن. تیسرا اس کی پرفارمنس کو جج کرنا. چوتھا بچے کو فیڈ بیک دینا. پانچواں رپورٹنگ ٹو پیرنٹس ہے، پیرنٹس کو رپورٹ کرنا. چھٹا جو ہے ڈیسیجن لینا، ڈیسیجن میکنگ جو ہے ہمیں آسانی ہو جاتی ہے ہمارے لیے. پلیسمنٹ ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور کیا رہ گیا جی؟ بس یہ 6 7 امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے بتانے ہیں ایویلویشن ہم کیوں کرتے ہیں. اب سوال آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کلاس روم اسیسمنٹ کیوں کی جاتی ہے؟ اس کا ایک ہی لائن میں جواب ہے، کون بتائے گا؟ سر امپروو انسٹرکشن، ٹیچنگ اینڈ لرننگ. ہاں جی، ٹو امپروو انسٹرکشن اور ٹو امپروو ٹیچنگ اینڈ لرننگ، یہ جو ہے وہ آبجیکٹیو ہوتا ہے کلاس روم اسیسمنٹ کا. فیزز آف ایویلویشن 3 ہوتے ہیں، ان کے نام کون بتائے گا؟ سر میں بتاؤں؟ ایک ہوتا ہے پلاننگ فیز، ایک پروسیس فیز، اور تھرڈ از پروڈکٹ فیز. جی پلاننگ،
پروسیس اور پروڈکٹ 3 فیز ہوتے ہیں. آئٹم انالیسز میں ہم کیا کیا کرتے ہیں, کون بتائے گا؟ میں سوال کر رہا تھا کہ آئٹم انالیسز میں ہم کیا کرتے ہیں. آئٹم انالیسز اور ٹیسٹ انالیسز یا آئٹم اسیسمنٹ اور ٹیسٹ اسیسمنٹ میں کیا ڈفرینس ہے؟ جی میری آواز بیسیکلی جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی سر آئٹم انالیسس جو ہوگا نا اس میں ہر سوال کا الگ سے تجزیہ کیا جائے گا اور جو ٹیسٹ انالیسس ہوگا اس میں کرتے کیا ہیں وہ بتائیں. سر اس میں 3 پوائنٹس ہیں. ایک آئٹم ڈیفیکلٹی ہے اور ایک ڈسکریمنیشن پاور ہے اور ایک افیکٹونیس آف دیز فیکٹرز ہے. یس اور ٹیسٹ اسیسمنٹ میں کیا کرتے ہیں ہم؟ سر اس میں پورے ٹیسٹ کو اسیس کیا جاتا ہے, جتنے بھی سوال ہوتے ہیں سب فار اوور آل ایگزامپل جتنا بھی کون ہوتا سی ٹیکنیک یوز کرتے ہیں ہم ٹیسٹ اسیسمنٹ کے لیے؟ سر بھی مائنڈ میں نہیں ہے. ویلیڈیٹی, ریلائبلٹی, یوزیبلٹی ایٹسیٹرا. یس ویلیڈیٹی, ریلائبلٹی, یوزیبلٹی ایٹسیٹرا. اچھا ایک ہم نے اسیسمنٹ جو ہے وہ تھیریز بھی پڑھی تھیں, تو کوئی تھیری بھی ہم یوز کر سکتے ہیں کیا ٹیسٹ اسیسمنٹ کے لیے؟ جی سر آئٹم رسپانس تھیوری تھی آئی تھنک. وہ تو تھی. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ٹیسٹ کے لیے بھی ہم کوئی تھیری یوز کر سکتے ہیں؟ جی جی ہم یوز کر سکتے ہیں. یاد رکھیے گا ایم سی کیوز کے لیے. ہاں جی ایک سر تھیری جی ہے سر کر سکتے ہیں. ایم سی اینگ کیوز آف کے لیے ہم میتھڈ نے ہے. پڑھی تھی نیڈل اسٹائل. یس اینگ آف میتھڈ جیسے ہے. اب یہ ایک ٹیسٹ کی بیس پہ اسیسمنٹ تھیری ہے. اس میں یہ اسیس کیا جاتا ہے ٹیسٹ کے بارے میں کہ اس ٹیسٹ کو جو لو سکورنگ کینڈیڈیٹ ہے وہ کیسے کوالیفائی کرے گا.
ٹھیک ہے. اس ٹیسٹ میں سے وہ کیسے کوالیفائنگ مارکس لے گا. اس کو ہم کہتے ہیں اینگ آف میتھڈ. یعنی وہ بچہ جو مشکل سے پاس ہونے والا ہے وہ اس 50 یا 100 نمبر کے پیپر کو کیسے پاس کر سکتا ہے آسانی سے. تو یہ جو اسیسمنٹ ہے ٹیسٹ کی اس کو ہم کہتے ہیں اینگ آف میتھڈ. اس طرح نیڈلز کا یہ اپروچ ہے. نیڈلز کا یہ اپروچ جو ہے یہ آئٹم انالیسس کے لیے ہے کہ کیسے ایک انڈیویجول ایک غلط جواب جو ہے یا غلط آپشن ہے جس کو ڈسٹریکٹر ہم کہتے ہیں وہ بچہ جو مشکل سے پاس ہونے والا ہے وہ کیسے یہ سمجھے گا کہ بھئی یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح بک مارک پروسیجر یہ جو ہے اس کو آپ ہم چلیں کسی کیٹیگری میں نہیں لاتے. اور آئٹم ریسپانس تھیوری. آئٹم ریسپانس تھیوری یہ اگین آئٹم انالیسس کے لیے آپ ایگزامپل میں دے سکتے ہیں. اور کلاسیکل ٹیسٹ تھیوری یہ جو ہے ٹیسٹ اسیسمنٹ کے لیے. تو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. آئٹم انالیسس یا آئٹم اسیسمنٹ کہتے ہیں کسی ایک کویسچن کی اسیسمنٹ کو. اس کے لیے ہم جو ہے وہ فیسیلیٹی انڈیکس یوز کر سکتے ہیں, ڈسکریمنیشن پاور یوز کر سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم افیکٹونیس آف ڈسٹریکٹر یوز کر سکتے ہیں, یا نیڈل اسکائی اپروچ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں جس میں ہے نیڈل اسکائی میں دیکھا جاتا ہے کہ ڈسٹریکٹر کو کیسے کوئی غلط سمجھے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیسٹ اسیسمنٹ ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ٹیکنیک ہے وہ ہوتی ہے ویلیڈیٹی, پھر ہوتی ہے ریلائبلٹی, پھر ہوتی ہے ایڈیکویسی, پھر ہوتی ہے یوزیبلٹی. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ اینگ آف میتھڈ کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم کلاسیکل ٹیسٹ تھیوری کو بھی یوز کر سکتے ہیں. نیکسٹ میرا کویسچن جو ہے وہ یہ ہے کہ نیاز کا کیا فنکشن ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں, یا پاکستان کا پہلا جو ہے ایجوکیشنل اسیسمنٹ کے لیے ایک سسٹم کب انٹروڈیوس کروایا گیا. جی سر یہ 2003 میں کیا گیا تھا. کیا نام ہے اس کا, کیا فنکشن ہے؟ سر یہ اسیس کرتا ہے 4 مضامین میں. ہاں جی, کون بچوں کون کو سے؟ چوتھی اور 8ویں کلاس کے بچوں کو کرتا ہے. کون سے 4 مضامین ہیں؟ میتھ, سائنس, لینگویج اور اسلامیات. اچھا, واٹ از ٹیمز؟ ٹیمز کیا چیز ہے, کون بتائے گا؟ جی ٹیمز کیا ہے, کون بتانا چاہے گا؟ سر یہ ایک انٹرنیشنل لیول ہے, یہ بھی اسیسمنٹ کرتا ہے بچوں کی. یہ اس میں بھی 4 اور 8 کلاس کے اسٹوڈنٹ. سر ٹرینڈ آف انٹرنیشنل میتھمیٹکس اینڈ سائنس. ٹرینڈز ان انٹرنیشنل میتھمیٹکس اینڈ سائنس. آگے اسٹڈی. کہاں پہ ہے یہ ٹیمز؟ امریکہ. کب اسٹیبلش ہوا تھا ٹیمز؟ 1995 میں. 1995 میں. اور سر پاکستان اس کا 2019 سے حصہ ہے. ہاں جی, پاکستان 2019 سے ہے. پاکستان کا کون سا کریکولم ہے جس میں ٹیمز کو فالو کیا گیا ہے؟ سر سنگل نیشنل کریکولم. سنگل نیشنل نہیں, گریڈ 4 اور جی. ٹیمز جو ہے کون سے 2 گریڈ کی اینول اسیسمنٹ کرتا ہے, کتنے سال بعد کرتا ہے؟ سر 4 اور 8 کلاس کی اسیسمنٹ کرتا ہے ایوری 4 ایئر, مطلب کہ ہر 4 سال کے بعد. صحیح ہے. پاکستان نے بھی پہلی مرتبہ اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا. اچھا, نیکسٹ کویسچن میرا ہے واٹ از STEM؟ STEM. سر آپ نے اس کا کویسچن نہیں بتایا کہ اس میں کون سا کریکولم کو فالو کیا جاتا ہے, کون سا ہے سر؟ SNC ہے. جی SNC. سر STEM کا آنسر. جی STEM. واٹ از STEM؟ سائنس, انجینئرنگ, میتھمیٹکس اینڈ ٹیکنالوجی. سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ اینڈ میتھمیٹکس. جس کو آتا ہو وہ بتایا سے تکے نہ لگائیں. اور مائک آف فری ہے, سر جب اپنا مائک آف کریں. SNC کا کیا بتایا آپ نے؟ جی سر اس کے اوپر جو ہیڈنگ ہوتی ہے نا اسے STEM کہتے ہیں. سر SNC کا کیا بتایا ابھی آپ نے, وہ ذرا ریپیٹ کر دیں. میں نے سوال پوچھا تھا کہ ٹیمز ہمارے کریکولم کس کریکولم میں جو ہے وہ فالو کیا گیا ہے ٹیمز کو. تو جواب اس کا ہے کہ سنگل نیشنل کریکولم میں جو سائنس اور میتھ کا سبجیکٹ ہے اس کو ڈیزائن کرنے کے لیے ٹیمز کو فالو کیا گیا ہے.
ٹھیک ہے. ٹیمز جو اسیسمنٹ کرتا ہے نا جس اسٹینڈرڈ کی, تو اس اسٹینڈرڈ کے یا ان کے جو ایسے لوز ہیں, آبجیکٹیوز ہیں, ان کو شامل کیا گیا ہے ہمارے سنگل نیشنل کریکولم کے اندر, ٹیمز کے ایسے لوز کو. اگلا میرا سوال ہے واٹ از STEM, STEM. جی Science, technology, engineering and mathematics. یس, سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ اینڈ میتھمیٹکس. یہ بھی ایک لیٹسٹ جو ہے وہ ایک ٹرینڈ کہہ لیں یا کانسیپٹ کہہ لیں. اس میں بچے کو میتھمیٹکس, ٹیکنالوجی اور سائنس کے حوالے سے کیا کیا جاتا ہے, ایکوپ کیا جاتا ہے. بچے کا جو سائیکو موٹر ڈومین ہے اس کو امپاور کیا جاتا ہے. یعنی میتھمیٹکس میں کوئی پرفارمنس بچہ کرے گا, یہ بیسیکلی STEM جو ہے, STEM کے کمپٹیشن رکھے جاتے ہیں. STEM کے کیا رکھے جاتے ہیں, کمپٹیشن, اینول کمپٹیشن ہوتے ہیں, ہر سال STEM کمپٹیشن ہوتے ہیں. یہ کیسے ہوتے ہیں, ہر اسکول اس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے STEM کمپٹیشن میں. اب ٹاپک وہ سائنس کے, ٹیکنالوجی کے یا میتھمیٹکس کا کوئی بھی ٹاپک چوز کر سکتے ہیں. اس ٹاپک پہ وہ پریکٹیکل پریزنٹیشن دیں گے. ایک ہوتی ہے وربل پریزنٹیشن, زبانی بولنا صرف. پریکٹیکل پریزنٹیشن سے مراد یہ ہے جس کو ہم ڈیمانسٹریشن کہتے ہیں. تو بچہ ڈیمانسٹریٹ کر کے دکھائے گا. پہلے وہ ماڈل بناتا ہے, اب اس ماڈل کو وہ کیا کرتا ہے, ڈسکرائب کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس پہ کمپٹیشن ہوتے ہیں, جس کی اچھی پرفارمنس ہوتی ہے اس کو پھر پوزیشن ملتی ہے. تو STEM بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے, سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ اینڈ میتھمیٹکس. ٹھیک ہے, یہ بھی ہمارے اسکول لیول پہ کمپٹیشن اینولی کرائے جاتے ہیں. اس کے بعد جی STEM ایکٹیویٹیز کا, STEM ایکٹیویٹیز کا. جی نیکسٹ میرا کویسچن ہے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ اور ایٹیٹیوڈ ٹیسٹ میں کیا ڈفرینس ہے. ایک بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے. اچھا, آپ لوگوں کو مبارکباد دینی تھی کہ آپ کی جو پچھلے سال جو پوچھے گئے انٹرویو میں تقریباً کوئی ہمارا پاس ہوا 670 کے قریب سوال مجھے مل چکے ہیں, وہ کمپائل آپ کے ہو چکے ہیں. انشاءاللہ کل آپ کو وہ مل جائیں گے PDF کی شکل میں. اور ایک دو دن تو نہیں, خیر ہمارے 2-4 سیشن اس پہ لگیں گے. وہ سارے کویسچن انشاءاللہ ہم ڈسکس اور کریں گے. اور وہ آج میں نے کچھ ریڈ کیے ہیں, مور دین 50%. یہ جو میں کویسچن پوچھ رہا ہوں انہی میں سے پوچھ رہا ہوں. آج جو اسیسمنٹ کے کویسچن پوچھ رہا ہوں صرف وہی والے ہیں جی, اس کے علاوہ میں نہیں پوچھ رہا. ایٹیٹیوڈ اور ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ میں کیا ڈفرینس ہے, کون بتائے گا؟ سر ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں بچے کی فیوچر پرفارمنس کو پریڈکٹ کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل جی, ایگزامپل بتائیں. سر گیٹ ہو سکتے ہیں, نہیں وہ تو ریڈینس میں گیٹ ہو سکتے سر. جی گیٹ جو ہے وہ فیوچر پریڈکشن کے لیے تو خیر نہیں یوز کر سکتے ہم. جی سر وہ نہیں ہوتا میں آتا ہے. جی جی سر وہ پلیسمنٹ میں آتا ہے. جی سر یہ جو MCAT اور ECAT ہوتے ہیں, پلیسمنٹ اسیسمنٹ ہے دونوں. سر یہ بھی پلیسمنٹ میں آتے ہیں. یس. اچھا, جاپان میں نا ایک ٹیکنیک یوز کی جاتی ہے ایپٹیٹیوڈ کو میئر کرنے کے لیے. پتہ ہے وہ کیا ٹیکنیک ہے؟ وہ اپنے بچے کو, ہم نے گیرے پلان پڑھا تھا, اسٹڈی پلے پلان. پلے کیسے تھا وہ, اسٹڈی پلے ورک پلان. ہاں, اسٹڈی ورک پلے اور پلان ایسے تھا. اسٹڈی ورک پلے اور پلان. بچے پڑھیں, ٹھیک ہے, پھر کام کریں, پھر کھیلیں, اور پھر یہ جو ہے 3 سٹیپس پہ مشتمل یہ ایک پلان تھا, اسٹڈی ورک اور پلے. اچھا, جاپان میں سر وہ تھا ورک اسٹڈی, سر ورک اسٹڈی پلے پلان. ورک اسٹڈی پلے پلان, چلیں ایسے تھا ورک اسٹڈی پلے پلان. اسی طرح جاپان میں ایک سسٹم ہے, وہ کیا کرتے ہیں ان کے بچے, جو آپ کو پتہ ہے جاپان ٹیکنالوجی میں اس وقت ٹاپ پہ ہے ساری دنیا میں, اور جاپنیز جو پروڈکٹس ہیں وہ ساری دنیا میں جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہیں اور بڑی ان کی ورتھ ہوتی ہے. بہرحال وہ کیا کرتے ہیں, وہ اپنے بچوں کو سچویشن دیتے ہیں. مثلا ایک بچہ, اس کو جو ہے وہ انجیکشن, میڈیسن, نرسنگ سے, ڈاکٹر سے ریلیٹڈ, میڈیسن سے ریلیٹڈ, ہیلتھ سے ریلیٹڈ کچھ بیسک چیزیں اس کے سامنے رکھی جائیں گی. کسی کو مشینری سے ریلیٹڈ, کسی کو پینٹنگ سے ریلیٹڈ, کسی کو آرٹ یا ڈانسنگ سے ریلیٹڈ.
اب بچے کو فری ہینڈ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ اس کا انٹرسٹ ادھر ہے، اب انٹرسٹ ادھر ہوگا نا تو وہ اس کو اسی فیلڈ میں آگے لے کے جاتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ایک بچہ ہمارے ہاں جیسے ہوتا ہے کہتے ہیں ڈاکٹر ہی بننا ہے، آپ نے ڈاکٹر ہی بننا ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ تو آپ نے کچھ بننا ہی نہیں ہے، آپ نے تو CSS ہی کرنا ہے، تو وہ ہم مت مار دیتے ہیں بچے کی. تو ایپٹیٹیوڈ بیسیکلی اس چیز کا نام ہے کہ ہم بچے کا یہ میئر کریں، ٹھیک ہے. اس کے لیے ڈفرینٹ ٹیسٹ ٹیکنیکس ہم یوز کر سکتے ہیں، کوئی بھی ٹیسٹ اس کے لیے کوئی اسپیسیفک نہیں ہے کہ یہ ٹیسٹ ہی ہم نے یوز کرنا ہے ایپٹیٹیوڈ کے لیے، ٹھیک ہے. اس کے ڈفرینٹ فارمیٹس ہیں، یہ ہم نے پہلے بات شاید اس پہ کی بھی تھی. ریڈینیس اسیسمنٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں ریزننگ ہوتی ہے، اور بچے کی ڈیکسٹیریٹی ہے. ڈیکسٹیریٹی کہتے ہیں اس کو کسی بھی فزیکل ٹاسک کو اپنے جو آرگنز ہیں ان کو ہینڈ لیگز ہینڈ آرمز وغیرہ کو یوز کر کے کر سکنے کی صلاحیت. نومیریکل ایپٹیٹیوڈ ہے، کریٹیو سکلز اس کی ہوتی ہیں، لٹریری سکلز، ڈفرینٹ اس کی ٹیکنیکس ہو سکتی ہیں. بہرحال ٹیسٹس کے تھرو ہی ہم کیا کرتے ہیں میئر کرتے ہیں. اور اس میں چونکہ یہ ٹیسٹ بائی پرپز کی ایک ایگزامپل ہے، اس کا آبجیکٹیو کیا ہوتا ہے؟ اس کا آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ بچے کا ایپٹیٹیوڈ کیا ہے، بچہ فیوچر میں کیا بن سکنے کی صلاحیت رکھتا ہے. دوسرے ٹیسٹ کی ڈیفینیشن کون بتائے گا ایٹیٹیوڈ ٹیسٹ کی؟ جی سر میں بتاؤں. جی سر ٹیسٹ یوز ٹو میئر بیہیویئر اور اوپینین. یس، بچے کے بیہیویئر کو اور اوپینین وغیرہ کو میئر کرنے کے جو ٹیسٹ یوز کیے جاتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایٹیٹیوڈ. اسپیڈ ٹیسٹ اور پاور ٹیسٹ میں کیا ڈفرینس ہے؟ کون بتائے گا؟ سر اسپیڈ ٹیسٹ وہ ٹیسٹ ہے جہاں پہ اسپیڈ ٹیسٹ میں نمبر آف کوسچن کا جو ڈیفیکلٹی لیول ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے، اور پاور ٹیسٹ میں جو نمبر آف کوسچن کا ڈیفیکلٹی لیول ہوتا ہے وہ انکریز ہوتا رہتا ہے. اور اس پاور ٹیسٹ میں جو ٹیسٹ کی لمٹ نہیں دی جاتی، مطلب کہ کوئی بھی اسپیسیفک لمٹ نہیں ہوتی. اور اسپیڈ ٹیسٹ میں ہمیں ایک کس چیز کی اسپیسیفک لمٹ نہیں ہوتی؟ ٹائم کی نہیں ہوتی. ٹائم کا بتائیں نا، آپ کی ٹائم کی لمٹ نہیں ہوتی. نو اسپیسیفک ٹائم لمٹ. اور اسپیڈ ٹیسٹ میں ہمیں ایک ٹائم فریم دیا جاتا ہے، تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کوئی بھی ٹیسٹ ہے تو وہ اسی ٹائم کے اندر کمپلیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو. سارے سوالوں کو فکس ٹائم میں کرنا ہے، اور سارے سوال ایک جیسے ہوں گے، مشکل ہوں گے یا ایزی نارمل ہوتے ہیں ویسے. جی کوئی سوال؟ یس، کوئی سوال پوچھنا چاہ رہا تھا. جی ایکسکیوز می سر ایٹیٹیوڈ ٹیسٹ جو ہے اس میں بتایا گیا کہ بیہیویئر کو میئر کرنے کے لیے، تو سر بیہیویئر کو میئر کرنے کے لیے تو سر جو کیریکٹر سرٹیفکیٹ وغیرہ سر وہی والا ٹیسٹ ہوگا یہ؟ اس کو کیسے میئر کرتے ہیں؟ سائیکالوجی میں ہم پڑھیں گے. سر بیہیویئر کو میئر کیسے کرتے ہیں؟ انٹیلیجنس اور پرسنالٹی ٹیسٹ جو ہوتے ہیں وہ اس میں آ جاتے ہیں، جیسے روشاف کا وہ جو انکلاڈ والا ٹیسٹ ہے. چلیں جی، آپ کی باتیں ختم ہو گئی. اب میں بتاؤں جواب اس کا، اجازت ہو آپ لوگوں کی تو؟ جی، ایٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہم بات کر رہے تھے کہ کسی بھی انڈیویجول کی اپینینز، بیلیوز اور بیہیویئر، اس کے لیے لکٹ اسکیل یوز کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. بیلیوز کے لیے بیہیویئر، فیلنگز یا کسی بھی چیز کے بارے کیا اوپینین ہے کسی کی، تو اس کے لیے ڈفرینٹ اسکیل یوز کیے جاتے ہیں. سیمینٹک، ڈفرینشیل، لکٹ اسکیل. سائیکالوجی میں جا کے پڑھیں گے، چونکہ یہ ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر ہم چونکہ سائیکالوجی کا پورا ایک چیپٹر اسی چیز کے اوپر ہے، تو وہاں پہ ہم ان اسکیلز کو ڈسکس کریں گے، یا ریسرچ میں ہوگا، شاید ریسرچ میں ہوگا آئی تھنک، یہ لکٹ اسکیلز وغیرہ. تو یہ اوپینینس کو میئر کرنے کے لیے اسکیلز ہوتے ہیں، جس میں سب سے ویل ناؤن جو ہے وہ لکٹ اسکیل ہے، یہ ہم یوز کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں یہ انشاءاللہ تعالی اگلا چیپٹر ہمارا ریسرچ کا ہے، وہاں پہ ہم دیکھیں گے. جی نیکسٹ میرا کویسچن ہے، کنٹمپریری ماڈل آف اسیسمنٹ اور کنٹمپریری لرننگ میں کیا ڈفرینس ہے؟ کنٹمپریری لرننگ اور کنٹمپریری اسیسمنٹ کیا ڈفرینس ہے دونوں میں؟ سر کنٹمپریری لرننگ یہ ہوتا ہے ایک سیکنڈ ویٹ کریں آپ. جی کوئی اور حفصہ اور سائرہ کے علاوہ کوئی اور جواب دے گا اگلے سارے سوالوں کے؟ آپ دونوں نے چپ کر کے سننا ہے اب. جی کوثر اجاز. نہیں سر سوری ذہن میں نہیں آ رہا اس ٹائم. جی کنٹمپریری لرننگ ظہیر اللہ صاحب.
سر آن لائن تو نہیں ہوتا اس کا میں نے جس سے تعلق پوچھا آن لائن ہے لرننگ وہ بتایا، آپ سے میں نے نہیں پوچھا. ظہیر اللہ صاحب. جی فریہ جاوید. جی سر اس جی ظہیر صاحب بتانا چاہ رہے سر ہیں، بتائیے گا. کنٹمپریری ایک سیکنڈ فریہ، سوری. جی ظہیر صاحب آپ بتانا چاہتے ہیں؟ جی نہیں سر، کوئی اور بتا دیں، میں باتیں جی بتاؤں. فریہ جاوید صاحبہ فرمائیے آپ. کنٹمپریری لرننگ تو گلوبل لرننگ یا ای لرننگ ہوتی ہے. اور دوسرا آپ نے کیا پوچھا؟ کنٹمپریری اسیسمنٹ. سر اس کا نہیں آئیڈیا. کنٹمپریری لرننگ کہتے ہیں کہ کتنی دفعہ بتایا ہے میں نے، کوئی میرے خیال میں 10ویں مرتبہ بتا رہا ہوں اور آپ کے پلے نہیں پڑ رہی بات. کنیکٹڈ کلاس روم کو کہتے ہیں. آپ سے پوچھا ہے میں نے. سوری سر. مجھے پتہ ہے آپ کو آتا ہے، اور ظاہرہ اور آپ کو آتے ہیں جواب، مجھے پتہ ہے. کنیکٹڈ کلاس روم، چلیں بتا دیں، آپ بتا دیں جلدی سے، دونوں کا ڈفرینس بتا دیں. جی سر وہ کنیکٹڈ کلاس روم ہم نے پڑھا تھا گلوبلی جو اٹیچڈ کرتے ہیں سر، وہ تھا میرا کنٹمپریری سوال جو لرننگ. ہے اور کنٹمپریری، دیکھیں سر کنٹمپریری لرننگ کو کنیکٹڈ کلاس روم بھی میری کہتے ہیں بات یا سنیں، گلوبل میری بات سنیں. لرننگ کہتے ہیں. تھوڑا سا ڈفرینس ہے کنیکٹڈ کلاس روم میں اور آن لائن لرننگ میں. کنیکٹڈ کلاس روم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچے ایک کلاس کو دوسری کلاس کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا اس کے ساتھ دوسری کسی بھی اور اسکول کی کلاس کے ساتھ. اب جو کنٹمپریری لرننگ ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو کسی آن لائن میڈیم کے تھرو کنیکٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ سرچ کرے، فائنڈ کرے، دیکھے، سمجھے، انڈرسٹینڈ کرے، ایکسپلور کرے. سمپلی بہت سادہ لفظوں میں ہم بچے کو کلاس روم کے اندر انٹرنیٹ کی ایکسیس دے دیں کہ بھائی اپنے پرابلمز کے سلوشن آپ انٹرنیٹ کی مدد سے سرچ کر لیں. تو یہ ہماری ہوگی کنٹمپریری لرننگ. بچے کو کلاس روم کے اندر انٹرنیٹ ایکسیس دے دیں کہ بھائی آپ اپنی ریسرچ خود کر لیں، ٹاپک سرچ کر لیں اور پرابلمز کا سلوشن، ڈاکومنٹریز، فوٹوز، امیجز، ٹیکسٹ، ایگزامپلز، کچھ بھی آپ سرچ کر لیں. یہ ہوگی کنٹمپریری لرننگ. کنٹمپریری اسیسمنٹ اس اسیسمنٹ کو کہتے ہیں جب ایک بچے کو ہم نے، وہ اسپیشل بچہ ہوتا ہے، اس کو کوئی میڈیکل پرابلم ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم اس بچے کو ڈائریکٹ جو ہے وہ اسپیشل ایجوکیشن کو ریفر کر دیں، تو ہم اس کو اس کا پرائر انالیسز کرتے ہیں. اس کو بھیجنے سے پہلے اس کو انالائز کرتے ہیں کہ اگر اس کے کوئی چھوٹے موٹے مسئلے ہیں تو ادھر جنرل ایجوکیشن میں اس کو ہی، اس کی اسٹڈی کنٹینیو رہے، اس کی ایجوکیشن کو ادھر ہی جو ہے وہ کمپلیٹ کیا جائے، بجائے اس کے کہ اس کو اسپیشل ایجوکیشن میں بھیجا جائے. اب کسی کو کوئی مسئلہ ان دونوں میں پوچھا جائے گا آپ سے سوال یہ اس دفعہ. جی سر اس میں کنٹمپریری اسیسمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ سر مجھے اسے کنسیپٹ ایک دفعہ ریپیٹ کرنے دیں کہ اگر کوئی بچہ ہے، اسے مطلب کہ اسپیشل بچہ ہے، تو اس کا جو بھی مسئلہ ہوگا ہم کلاس میں ہی سالو کریں گے. اسے کسی نہیں جی سر کلاس اسے میں کیسے سالو نہیں کر رہے. میں نے یہ کہا ہے کہ ہم بچے کو ڈائریکٹ اسپیشل، کوئی کسی بچے کو کوئی پرابلمز ہیں، میڈیکل پرابلم ہیں، لرننگ ڈیفیکلٹیز ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ڈائریکٹ اس کو بھیج دیں، ہم اس کو ڈائریکٹ اسپیشل ایجوکیشن کو ریفر کر دیں کہ یہ وہ پڑھائیں گے، ہم نہیں پڑھاتے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کی اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ واقعی کیا اس کو یہ پرابلمز ہیں بھی صحیح، ٹھیک ہے، صرف فزیکلی یا صرف دیکھنے سے، آبزرویشن سے ہم اس کو ریفر نہیں کریں گے، ہم اس کی پراپر اسیسمنٹ کریں گے. ہمارا یہاں پر بیسک فنکشن یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس بچے کی ڈائگنوسس کرنی ہے کہ کیا واقعی اس کو یہ مسئلہ ہے یا نہیں ہے. جب اس کا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے تو پھر بعد میں ہم اسے نیکسٹ فردر پروسیڈ کرتے ہیں. سر آپ کی بات یہی مطلب؟ یس اینیکڈوٹل ریکارڈ اور پورٹ فولیو میں کیا ڈفرینس ہے حفصہ اور سائرہ کے علاوہ؟ جی سر اینیکڈوٹل ریکارڈ تو اس کا بیہیویئر ہے نا، کلیکشن آف بیہیویئر، اور پورٹ فولیو جو ہے وہ پرپسفل کلیکشن ہے. بچے کی ورک کا ریکارڈ ہوتا ہے نا، ریکارڈ جو ہوتا ہے نا وہ ٹیچر میڈ ہوتا ہے، اور جو پورٹ فولیو ہوتا ہے وہ اسٹوڈنٹ کا ورک ہوتا ہے. کمپائل تو اس کو بھی ٹیچر ہی کرتا ہے لیکن وہ اسٹوڈنٹ کا ورک ہوتا ہے. لیکن جو اینیکڈوٹل ہے اس میں کمنٹس ٹیچر کے ہی ہوتے ہیں بچے کے حوالے سے.
یس تو میں یعنی بتاؤں کہ ہم جو ڈفرینس؟ سسٹم جی ڈالیں بتائیں آپ بتائیں ماریا بتا رہی ہیں جی سر جو ہے اینیکڈوٹل یہ بیہیویئر کا ہوتا ہے، اس میں پازیٹیو بھی شامل ہو سکتا ہے، نیگیٹو بھی شامل ہو سکتا ہے، جبکہ جو پورٹ فولیو ہوتا ہے اس میں پازیٹیو جو باتیں ہوتی ہیں، جو اس کا جو چیزیں ہوتی ہیں صرف وہی وہ اچھا بتاتا ہے. اچھا میرے لیکچر آپ کتنے دفعہ سنتی ہیں؟ اس کے بعد بھی سنتی ہوتی ہیں آپ؟ سر کون میں؟ ہاں جی آپ سے پوچھ رہا ہوں. سر جب مس ہو جائیں تو پھر سنتی ہوں، ایسے نہیں سنتی. لیکن آپ کو اگزامپل ساری وہی یاد ہوتی ہیں جو میں بتاتا ہوں. خیر اچھی بات ہے، گڈ. اچھا جو بچے کا ورک ریکارڈ اینیکڈوٹل ہوتا ہے. سر جی جی اینیکڈوٹل جو ریکارڈ ہوتا ہے وہ کنڈکٹ ریکارڈ بھی کہتے ہیں، جو ہم کنڈکٹ یس رجسٹر کنڈکٹ، بناتے یس ہیں. کنڈکٹ ہوتا ہے. کنڈکٹ رجسٹر اور جو پورٹ فولیو ہوتا ہے بچے کو جو اچیومنٹ ہوتی ہے، جو اسائنمنٹ ہوتے ہیں، وہ جو پروجیکٹ بناتے ہیں اس کی الگ فائل بناتے ہیں، وہ پورٹ فولیو فائل یس بناتے ہیں ہم اس کی. سمپلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بچے کے ورک کا ریکارڈ جو ہے وہ پورٹ فولیو ہے، اور بچے کے بیہیویئر کا ریکارڈ کیا کہلاتا ہے؟ اینیکڈوٹل ریکارڈ کہلاتا ہے. ٹریڈیشنل اور اتھینٹک اسیسمنٹ میں کیا ڈفرینس ہے؟ جی ٹریڈیشنل اور سر اتھینٹک ریپیٹ کریں اسیسمنٹ، کوشچن. ٹریڈیشنل اور اتھینٹک اسیسمنٹ میں ڈفرینس. سر میں بتاؤں؟ سر اتھینٹک اسیسمنٹ تو وہ ہے نا جس میں وہ اسکلز سوری وہ پرفارمنس ود پرفارمنس چیک کی جاتی ہے پریکٹیکلی. ہاں جی اور ٹریڈیشنل اسیسمنٹ وہ جو ٹیسٹ لیتے ہیں نارملی فارمل اسیسمنٹ. ہاں جی لو آرڈر تھنکنگ سکلز کو جج کرنے کے لیے سمپلی جو بچے نے کچھ ڈسکرائب کرنا ہوتا ہے ان رائٹنگ، تو وہ ہماری اتھینٹک اور ٹریڈیشنل ہوتی ہے. اور دوسری اچھا آئی کیو اور ای کیو میں کیا ڈفرینس ہے؟ کون بتائے گا؟ جی حفصہ. آئی کیو اور ای سر کیو میں میں کیا فرق ہے؟ آئی کیو انٹیلیجنٹ کوشچن ہے اور ای کیو ایموشنل کوشچن. جی سر ٹریڈیشنل اور اتھینٹک ایک بار دوبارہ بتا دیں. سر ٹریڈیشنل ہوتا ہے ٹریڈیشنل میں یہ ہوتا ہے کہ اسے ہم سر ٹریڈیشنل کو ہم کنونشنل میتھڈ بھی کہتے ہیں. اس میں ہم کیا، اس میں جو اسٹوڈینٹس ہوتا ہے نا وہ نیسیسری نالج اسکلز کو obtain کرتا ہے. اس کو اور جو ڈسکرائب کرتا اتھینٹک ہے جی سر جو اتھینٹک ہے وہ ماڈرن اسیسمنٹ ہے. جیسے پورٹ فولیو ہے، اس میں ریئل ورلڈ مطلب کہ جو ہمیں ٹاسک دیا جاتا ہے اسے ہم پرفارم کرتے ہیں. جی ریئل ورلڈ ٹاسک پرفارم کرتا ہے بچہ اتھینٹک میں، اور جبکہ ٹریڈیشنل اسیسمنٹ میں بچے نے جو کچھ یاد کیا ہوتا ہے اس کو ریپروڈیوس کرنا ہوتا ہے، لکھنا ہوتا ہے یا بتانا ہوتا ہے، جیسے ایم سی کیوز، ٹرو فالس، میچنگ کالمز وغیرہ ہیں. نیکسٹ میرا کویسچن ہے آئی سر کیو اور یہ ای کیو میں کیا ڈفرینس ہے؟ سر آئی کیو انٹیلیجنٹ کوشچن اور ای کیو ایموشنل کوشچن. کیا ڈفرینس ہے دونوں میں؟ سر ای کیو جو ہے یہ ہینڈل ایموشنس، اور جو آئی کیو ہے ایموشنز جو ہے ان کو ہینڈل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے ویسے، اور ای کیو ہمارا جو ہے وہ نہیں ایموشنز سر کو جن کا ای کیو اچھا ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں. ہاں یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاحیت ہوتی ہے، لیکن ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا کہ وہ اپنے جذبات کو، غصے کو قابو میں رکھے. آئی کیو اور ای کیو کا ڈفرینس. جی جذبات کو، فیلنگز کو. آئی کیو کو چیک کرتا ہے اور ای کیو جو ہے وہ افیکٹو ڈومین کو چیک کرتا ہے. جی تھینک یو، بہت اچھی بات کی ہے جی. ای کیو افیکٹو ڈومین سے ریلیٹڈ ہے، اور آئی کیو جو ہے ہمارے کوگنیٹو ڈومین سے ریلیٹڈ ہے. اچھا آئی کیو جو ہے اس کا فارمولا ہے، اس کا جیس فارمولا ہوتا ہے آپ کی جو طبعی عمر، ذہنی عمر اوپر رکھتے ہیں، طبعی عمر نیچے ملٹیپلائی بائی 100 کرتے ہیں، جبکہ ای کیو کا کوئی فارمولا تو نہیں ہوتا، آئی کیو کا فارمولا ہے. ہاں اس کے 4 لیول ضرور ہوتے ہیں ای کیو کے. جی تھینک یو. اس کے کوئی بعد فارمولا جو تو نہیں ہوتا نا ہے سر. یس اس کے بعد جو ہے ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی میں کیا ڈفرینس ہے؟ کون بتائے گا؟ حسن صاحب مائک آف کر دیا کریں آپ نا پلیز جب آپ بات کر لیا کریں. سر میں بتا سر جی بتائیں. ویلیڈیٹی از اے ٹیسٹ میئر وٹس یو وانٹ ٹو میئر. اور جو ریلائبلٹی ہے یہ کنسسٹنسی ہے، ڈگری آف کنسسٹنسی آف اسکورز آف اے ٹیسٹ. کون سی ویلیڈیٹی سب سے ایزیلی ہم جو ہے وہ ٹیکنیک یوز کر سکتے ہیں؟ کانٹینٹ ویلیڈیٹی. نو
سب سے فیس ایزیسٹ اور ویلیڈیٹی فیس سمپل ویلیڈیٹی فیس فیس ویلیڈیٹی جو ہے وہ سب سے سمپل ہے. اچھا ویلیڈیٹی کی جو ہے وہ کتنی ٹائپس ہیں؟ جی 4 سوری ہیں. جی کنورجنٹ اور ڈائیورجنٹ ویلیڈیٹی کا ڈفرنس کون بتائے گا؟ سر کنورجنٹ میں ایک جو سوالات ایک سے ایک جیسے ہونا تو وہ کنورجنٹ والے ہوں گے، اور جو ڈائیورجنٹ میں سوالات اگر مختلف قسم کے پوچھے جائیں تو وہ ڈائیورجنٹ ہوں گے، ڈائیورجنٹ ویلیڈیٹی. ایگزامپل آپ نے آدھی بات کی ہے، کوئی اس کو کمپلیٹ کرنا چاہے گا؟ کنورجنٹ اور ڈائیورجنٹ ویلیڈیٹی. اچھا کنورجنٹ اور ڈائیورجنٹ ویلیڈیٹی کس ویلیڈیٹی کی ٹائپس ہیں؟ واٹ از کنسٹرکٹیو سر ویلیڈیٹی؟ یہ کنسٹرکٹ جی کمبینیشن آف آئیڈیاز. کمبینیشن آف آئیڈیاز. جی بچے کے جو کانسیپٹ یا آئیڈیاز چیک کرنے کے لیے سوری جو آئٹم ہے وہ بچے کے کنسیپٹ اور آئیڈیاز چیک کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، تو کیا واقعی وہ ان کنسیپٹ اور آئیڈیاز کو میئر کرے گا جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے؟ یہ ہے کنسٹرکٹیو ویلیڈیٹی. اب اس کی 2 ٹائپس ہیں، کنورجنٹ اور ڈائیورجنٹ. کون ان کو ڈفرینشیٹ کرے گا؟ جی پلیز. کنورجنٹ وہ ہوتے ہیں جب ہم لوگ صرف ایک آئیڈیا یا ایک کانسیپٹ سے ریلیٹڈ کوشچن کرتے ہیں، جبکہ ڈائیورجنٹ وہ ہوتے ہیں جب ہمارے پاس ڈفرنٹ آئیڈیاز اور کانسیپٹ ہوتے ہیں اور ہم ان سے ریلیٹڈ کوشچن کرتے ہیں. یس ویل ڈن اقرا، بہت اچھا ریسپانس آیا کہ کنورجنٹ میں ہم سنگل جو کانسیپٹ ہے اس سے ریلیٹڈ کویسچن ہوتے ہیں، سارے آئٹمز ہمارے وہ ایک کانسیپٹ کو میئر کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل کوگنیٹیو ڈومین کو کر رہے ہیں، فار ایگزامپل افیکٹو کو کر رہے ہیں، فار ایگزامپل سائیکو کو کر رہے ہیں. اب اگر تینوں کو کر رہے ہوں گے تو یہ ہماری ڈائیورجنٹ ویلیڈیٹی ہوگی. اچھا پریڈکٹیو اور کنکرنٹ ویلیڈیٹی میں کیا ڈفرینس ہے؟ جی پریڈکٹیو اور کنکرنٹ ویلیڈیٹی کا ڈفرینس کون بتا رہا ہے؟ یہ دونوں کرائٹیرین ویلیڈیٹی ہے. Predictive میں پریڈکٹیو future ویلیڈیٹی کے جی کوثر بتائیے. سر جب ہم یہ کرائٹیرین ویلیڈیٹی کی دونوں ٹائپس ہیں، پریڈکٹیو اور کنکرینٹ. پریڈکٹیو یہ ہے کہ آپ کچھ پرڈکٹ کر رہے ہیں کہ بچہ ایسا پرفارم کرے گا یا ٹیسٹ میں اتنے مارکس لے گا، اور وہ آپ کا ویلڈ بھی ہے ریزلٹ. تو آئی تھنک سو سر مجھے نا ایکچولی بتانا نہیں آ رہا، کانسیپٹ تو ہے اس کا. چلیں اردو میں بتا دیں، لازمی انگریزی بولنی ہے بیچ میں، اردو میں بتا دیں جو کانسیپٹ ہے. آپ نہیں سر وہ پریکٹس کر رہی ہوں نا انٹرویو کی. چلیں جی سر کوئی میں اور بتاؤں؟ جی بتائیے. سر میں سر بتاؤں فیوچر پرفارمنس آف دا اسٹوڈنٹ، اگر فیوچر پرفارمنس کی اگر ہم بات کریں تو پریڈکٹیو ویلیڈیٹی کو اپلائی کیا جاتا ہے وہاں پہ کہ بچے کی ہم فیوچر پرفارمنس ایسٹیمیٹڈلی ہم لگاتے ہیں کہ اتنی ہے، تو وہ ہم اس کے حوالے سے ٹیسٹ لیتے ہیں اور ہم اس کو میچ کرتے ہیں کہ کتنی اس کی فیوچر پرفارمنس جو ہم ہمارے ایسٹیمیٹ کر رہے تھے کیا اس سے ریلیونٹ ہے یا نہیں. کانکرنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے پہلے ٹیسٹ لیا ہے اس کے ریزلٹس اور جو ہم نیا مطلب ٹیسٹ لے رہے ہیں بچوں سے ان کے ریزلٹس میچ کیے جاتے ہیں. اگر وہ سیم آ جائیں تو ہم اس کو کرتے ہیں. یس انٹرنل اور ایکسٹرنل ویلیڈیٹی کی ڈیفینیشن کون بتائے گا؟ سر پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ اس کی ڈیفینیشن کریں کہاں سے؟ جی جو رٹے مارنے ہیں ڈیفینیشنز کو یہ کہاں سے کرنی ہے؟ رٹے کیا؟ سر یہ جو ڈیفینیشنز کو رٹے مارنے ہیں اور وہاں بتانا ہے یہ کہاں سے کرنی ہے؟ کانسیپٹس تو ہیں، اب وہ ڈیفینیشنز والا نہیں ہے مائنڈ میں کچھ بھی. آپ کے پاس دونوں ایڈیشن ہیں، کسی بک کو اوپن کریں رٹا جی لگائیں. سر. جی یہ سر وہ تو اتنی ویلیڈیٹی لمبی لمبی دی ہوئی ہیں. نہیں ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی یہ بہت سمپل سی میں نے دی ہوئی ہیں، بہت ہی سمارٹ سی ہیں. ایون ایک سنگل لائن بھی نہیں ہے کنورجنٹ ڈائیورجنٹ کی، پریڈکٹیو کی، کنکرنٹ کی، ہیڈنگ کے ساتھ ایک لائن بھی نہیں بن رہی. تو بہت سمپل سی ہیں، آپ ان کو رٹا لگا لیں. بے شک یہ لازمی پوچھی جائیں گی. ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی، ہائپوتھیسز، سیمپلنگ ٹیکنیکس، ٹھیک ہے، ٹائپس آف ریسرچ، یہ کچھ کویسچن تو مسٹ ہیں، یہ تو پوچھے جانے ہر ایک سے. ہر ایک سے مراد یہ ہے کہ ہر 4-5 میں سے کسی نہ کسی سے یہ کویسچن پوچھے جائیں گے. چلیں جی انٹرنل اور ایکسٹرنل ویلیڈیٹی میں کیا ڈفرینس ہے؟ 3 کویسچن ہمارے صرف رہ گئے ہیں. جی
سر انٹرنل ویلیڈیٹی وہ ہوتا ہے کہ اگر ڈپینڈنٹ ویریبل پر جسٹ انڈیپینڈنٹ ویریبل کا ایفیکٹ ہو، باقی ایکسٹرینیس ویریبل اس پہ ایفیکٹ نہ کریں. دیکھیں صحیح اس بندی کے رٹے اور کنسیپٹ دیکھیں، سیکھیں اس سے باقی سارے اسٹوڈنٹس ہیں. جس سوال کا بھی جواب ہو تو ان کو آتا ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ پڑھتی ہیں. چلیں جی، ہینا زارا ایکسٹرنل ویلیڈیٹی مائک آف کر دیا کریں باقی لوگ پلیز، باقی لوگ مائک آف کر دیا کریں جب. جی ہینا زارا ایکسٹرنل ویلیڈیٹی، آپ بہت دنوں سے غائب ہیں، کلاس جوائن نہیں کرتی، خیریت ہے؟ جی سر میں تھوڑی سی ویسے آن لائن کلاس ہے تو میں بتا نہیں سکتی. اور دوسری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے سارے مسائل حل کرے. یہ جی میرے علاقے سے ہیں اور ہینا زارا تو یہ پی ایچ ڈی کر رہی ہیں ایجوکیشن میں اور یونیورسٹی میں پڑھا بھی رہی ہیں. جی آپ بتائیے گا ایکسٹرنل ویلیڈیٹی کیا ہوتی ہے؟ سر آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے آپ کی آواز، فرمائیے. اچھا سر میں نا اس لیے نہیں بولتی، پہلی بات تو یہ کہ سارے آنسر دے رہے ہوتے ہیں تو یہ شروع سے ایک روٹین ہے کہ چلیں دے دیں، تو اس ڈزنٹ مین کہ وہ آنسر نہیں آ رہا ہوتا یا وہ مطلب ہر کسی کا نا ایک ڈفرینٹ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کلاس میں، باقی سارے بھی ہوتے ہیں جیسے کلاس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو اسپیشلی یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کا آنسر نہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ پھر آپ جب بولتے ہیں تو پھر اس لیے میں بول دیتی ہوں. جی جی ایکسٹرنل جی ہوتی ہے کہ آپ کے جو ٹیسٹ کے ریزلٹ ہیں وہ کتنے جنرلائز ٹیسٹ بناتے ہیں یا کوئی بھی ریسرچ جیسے ہوتی ہے کنڈکٹ ہوتی ہے تو اس کے جو ریزلٹس ہوتے ہیں وہ جو باقی اوور آل ہم دیکھتے ہیں. اس کی ایگزامپل اس طرح ہو سکتی ہے کہ جیسے فار سپوز اکیڈیمک اچیومنٹ پہ جو ہے وہ کوئی بھی اسکل ہے یا ٹائم آور جو ہے وہ افیکٹ کرتے ہیں. اگر واقعی وہ اس چیز کا جتنا زیادہ آپ ٹائم لگائیں گے تو اتنی زیادہ جو ہے وہ آپ کی جو ہے اکیڈیمک اچیومنٹ ہوگی. تو اس کے اوپر اگر ہم ریسرچ کنڈکٹ کریں اور واقعی اس کے ریزلٹس پازیٹیو آئیں کہ انٹیلیجنٹ میٹر نہیں کرتی، جتنا زیادہ آپ ہارڈ ورک کریں گے تو اتنا زیادہ آپ کا جو ہے وہ اچیومنٹ ہوگی. تو اس کو ہم پوری اپنی جو پاپولیشن ہے پنجاب کی جتنے بھی اسکول ہیں یا کالجز ہیں اس کو ہم اس کو جنرلائز کر دیتے ہیں کہ واقعی اگر 9th یا 10th کلاس کا بچہ پڑھے گا تو تبھی اس کی جو ہے وہ ہائی اسکور ہوں گے. اس ڈز ناٹ مین کہ وہ انٹیلیجنٹ ہے تو وہ صرف اسکور کر سکے گا. تو یعنی کہ آپ کے جو ٹیسٹ کے ریزلٹس ہوتے ہیں وہ کتنے پاپولیشن کے اوپر جو ہے وہ جنرلائزیبل ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ. سیمپل کے ریزلٹس جو ہے وہ ہم پاپولیشن کے اوپر کیا جنرلائز کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو وہ ایکسٹرنلی ویلڈ ہوگا ٹیسٹ ہمارا. جی لاسٹ 2 کویسچنز ہیں، 3 کویسچنز. انسٹرومنٹیشن اور میچوریشن افیکٹ سے کیا مراد ہے؟ جی کون بتائے گا؟ تھریٹس ٹو انٹرنل ویلیڈیٹی ہیں انسٹرومنٹیشن اور میچوریشن، کوئی بتانا چاہے؟ سر انسٹرومنٹیشن تو وہ ہے انریلائبلٹی آف انسٹرومنٹس. جی سر انریلائبلٹی آف انسٹرومنٹس، ہاں یعنی ہمارا انسٹرومنٹ ٹھیک نہیں ہے، اس میں کوئی پرابلم ہے. اور میچوریشن سر یہ مینٹل فیکٹرز، یس فزیکل یا مینٹل فیکٹر جو افیکٹ کرتے ہیں ہماری میچوریشن کا سر اسٹڈی میں کو. بتاؤں جی بتائیے. سر میچوریشن کا ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے بعض اوقات ہمیں چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے، ایک ٹیسٹ آپ بچوں کو دیتے ہیں بعض اوقات وہی جو ہے وہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس طرح، تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہمیں پتہ چلتا ہے یا اویئرنیس ہوتی ہے اس کو بھی ہم جو ہے وہ میچوریشن کہتے ہیں. ایکچولی یہ ریسرچ میں اسی کا ہے کہ جب ہم اویئر ہو جاتے ہیں اور ہم کانشیسلی چیزوں کو جو ہے وہ ٹک کرنا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے ہم ٹیسٹ کی جو ہے وہ ریلائبلٹی وغیرہ ایک ٹیسٹ دیتے ہیں ایک دفعہ بچوں کو دوبارہ وہی ٹیسٹ دیتے ہیں یا وہ بات کا جب پتہ چل رہا ہوتا ہے تو وہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ جو ہوتا ہے وہ پھر میچوریشن آ جاتی ہے، اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے. تو اس کو ہم جی تھینک یو. جی لاسٹ کویسچن ہے ہمارا آج کا، انٹر ریٹر اور انٹرا ریٹر ریلائبلٹی میں کیا ڈفرینس ہے؟ جی ویلیڈیٹی کی اور ریلائبلٹی کی ٹائپس اور ان کے فیکٹر لازمی یاد کیجیے گا، یہ میں بار بار بتا رہا ہوں. جی لاسٹ کویسچن انٹر ریٹر اور انٹرا ریٹر. انٹریٹر ہوتے ہیں کہ ڈفرینٹ اسٹوڈینٹس کو سیم ٹائم میں جب دیا جاتا ہے تو وہ انٹریٹر ہے، اور انٹرا ریٹر ہوتے ہیں جب سیم اسٹوڈینٹس ایٹ ڈفرینٹ ٹائم. جی بالکل تھینک یو سو مچ. سملر ٹیسٹ ہوتا ہے سر. سملر ٹیسٹ ٹو سملر ٹیسٹ ٹو سملر اسٹوڈنٹ ایٹ ڈفرینٹ ٹائم، یہ انٹرا ریٹر ہے. اور سیم ٹیسٹ ڈفرینٹ اسٹوڈنٹ سیم ٹائم
یہ جو ہے وہ ہمارا انٹر-ریٹر کہلائے گا، انٹر-ریٹر ویلیڈیٹی، سوری ریلائبلٹی۔ تھینک یو سو مچ جی، نماز کا ٹائم ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ لکھا ہوا ہے وہاں پہ لاسٹ ٹو دوبارہ سملر ٹیسٹ، سملر ٹیسٹ، سملر اسٹوڈنٹ لیکن ٹائم ڈفرینٹ ہوگا، تو یہ ہوگا انٹرا ریٹر۔ سملر ٹیسٹ ہوگا، ڈفرینٹ اسٹوڈنٹ ہوں گے اور سیم ٹائم ہوگا، یہ ہوگا انٹر ریٹر۔ جی انشاءاللہ کل جو ہے وہ سنڈے ہے، کل ہماری کلاس نہیں ہوگی، منڈے کو انشاءاللہ تعالی 5:30 بجے ہماری کلاس ہوگی پرسوں تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔ ٹیسٹ کے کویسچن میں آپ کو کل شیئر کر دوں گا، انٹرویوز کے جو سابقہ ہوئے ہیں، کچھ میں اپنی طرف سے بھی کل انشاءاللہ ٹائم نکال کے 2-3 گھنٹے اس میں مزید ایڈ کر دوں گا۔ کچھ اسٹوڈنٹ کو میں نے بھیجے تھے، ان کا میں اسپیشلی تھینکس بھی کروں گا کہ جنہوں نے اتنی محنت کی ہے، 2 دن لگائے ہیں، اور کچھ اسٹوڈنٹ کو میں نے بھیجا تھا انہوں نے خیر سے انکار بھی کر دیا تھا، ان کا بھی شکریہ، چلے انہوں نے اپنی ذاتی مصروفیت کی وجہ سے یہ کام نہیں کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے حامی و ناصر ہوں۔ پرسوں منڈے کو ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔